برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ابھی اعلان بھی ہوا تھا کہ یہ کوئی مستقل درس نہیں ہے، یہ سیرت النبی کا ایک سلسلہ ہے جس کے میں سمجھتا ہوں 2-3 حصے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ عنوان وہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ اس عنوان کے تحت میں نے آج سے ایک تقریباً 2 ہفتے پہلے شاید یہاں آنے کا اتفاق ہوا تو میں نے بات شروع کی، اور الحمدللہ اس کی ریکارڈنگ جب ہوئی تو ہم نے کچھ ٹاپک کے نام پہ تبدیل کر دیا۔ عنوان ہم نے وہ رکھا کہ رحمت للعالمین، اور یہاں گفتگو کیا میں نے شب و روز، لیکن ٹاپک کے لحاظ سے مستقل مضمون ملے سننے والوں کو۔ اس حیثیت سے جتنے مضامین اور جتنے میرے دروس یہاں ہو چکے ہیں آپ یوٹیوب پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، ہمارے MSLI چینل پر اور یہاں کے بھی چینل پر، لیکن نام ہمارے چینل پہ ڈیفرنٹ ملے گا، رحمت للعالمین کا بچپن، اور اسی طرح رحمت للعالمین کی جوانی اور شادی، رحمت للعالمین کے توحید کے لیے قربانیاں، اس طرح کے الگ الگ عنوانات سے وہ تمام حصے آ چکے ہیں جو میں یہاں بیان کر چکا ہوں۔ لیکن ایک ٹاپک ہم نے یہاں اختیار کر لیا تھا، اس حساب سے شب و روز ہی کی ٹاپک سے آج آپ کے سامنے پھر گفتگو کر رہا ہوں۔ شاید جو لوگ تسلسل سے سنتے آ رہے ہیں شاید ان میں بہت کم مجھے چہرے نظر آتے ہیں، تو اس اعتبار سے بہت سوں کو ایسے لگے کہ درمیان میں سے کوئی حصہ بیان کر رہا ہوں، تو اس واسطے معاف کیجئے گا، درمیان سے نہیں، میں تسلسل سے بیان کر رہا ہوں، اور آپ کو اگر درمیانہ لگے تو آپ پچھلے حصے ملاحظہ کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ لیکن آج جہاں سے میں نے آخری ہمارا درس کا حصہ میں نے ختم کیا تھا وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز کیا تو 3 سال تو وہ رہے جس میں خاموشی کے ساتھ خاص اپنوں کے لیے دعوت تھی، جسے سیرت نگاروں نے خفیہ دعوت کا مرحلہ لکھا ہے۔ آپ لوگ اگر کتابوں کا مطالعہ کرنا جانتے ہو یا کوئی سیرت کی کتاب آپ نے کبھی مطالعہ کیا ہو، یا اللہ کرے کہ اللہ توفیق دے دے کہ اگلے زمانے میں کریں گے، تو آپ کو یہ باب ضرور ملے گا اہم ترین سیرت کی کتابوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ دعوت کا مرحلہ۔ اور جو خلاصہ عموماً میں بیان کرتا ہوں یہ ہے مشہور ترین کتاب الرحیق المختوم سے، جو کہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا تھا، قریب کے زمانے کی کتاب ہے۔ اور ماشاءاللہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جب عالمی مقابلہ ہوا تھا سیرت کے مقالے پر، کہ یہ کتاب عالمی اعتبار سے انٹرنیشنل طور پر نمبر 1 پہ آئی تھی۔ ماشاءاللہ اس کے بعد دارالسلام والوں نے اسے مستقلاً چھاپا، اب عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ اردو میں تو رحیق المختوم کے نام سے ہی ہے، لیکن عربی میں کیا ہے، کچھ اور نام ہے اس کا، رحیق المختوم کا ٹھیٹ معنی کر کے انگلش میں رکھا گیا ہے۔ بہرکیف یہ کتابیں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی، بک ڈپو میں، مطالعہ کریں، اس واسطے ہی میں بیان کر رہا ہوں تاکہ کچھ مزہ آ جائے، بقیہ آپ مطالعہ کر کے سیکھیں۔ تو جو مواد بھی میں آپ کو دے رہا ہوں وہ اصل میں عمومی طور پر اسی کتاب سے ہے، اور بقیہ کچھ احادیث اور کچھ ایسی چیزیں بھی اس میں آ گئی ہیں جو مختلف سیرت نگاروں نے ذکر کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہمارا معاملہ اتھینٹک اور صحیح تر احادیث کو پیش کرنے کا ہے کہ سیرت کے متعلق وہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں جو سب سے زیادہ مستند ترین ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت کو اگر ہم تقسیم کریں تو 2 بڑے تقسیمات ہیں، مکی اور مدنی زندگی، اور مکی زندگی 13 سال ہے، مدنی زندگی 10 سال ہے۔ ان 13 سالوں کی زندگی میں نے آپ کے سامنے مختصراً گزشتہ کے ادوار میں
6 سالہ نبوت کی زندگی پیش کر چکا ہوں، جہاں پر میں نے آخری حصہ بتایا تھا کہ 6واں سال تھا جس کے اندر مشرکین کی طرف سے جو اہم ترین 2 بڑی شخصیات تھی، حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ، ان دونوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ سب سے بڑی اس وقت کی کامیابی تھی۔ دونوں بہت پاور رکھنے والے لوگ تھے معاشرے میں، اور ان دونوں کے قبول اسلام سے بہت اہم ترین دعوت کا مرحلہ وہ شروع ہوا جو مشرکین مکہ نے ایک دوسرے کو دعوت دی کہ ہم کو بھی اب جڑ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کوئی اذیت دے لیتا تھا، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ، کوئی بلال، کوئی صہیب، کوئی خباب، کوئی ابو فہیکہ، کوئی زنیرہ، اس طرح کیا ہے الگ الگ غلاموں کے لحاظ سے جو ہو سکتا تھا وہ کرتے رہے تاکہ یہ اسلام سے پھر جائیں۔ لیکن جب 2 اہم ترین شخصیات کا دخول اسلام ہو گیا اور اس کے بعد اس پر ترہ یہ ہوا کہ ماشاء اللہ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول علن اعلان ہم مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے، تو سب سے پہلا موقع تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو لے جا کے علل اعلان حرم کے اندر مشرکین مکہ کے سامنے نماز ادا کی۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کو کہ وہ روک سکیں، کیونکہ ایک ٹکڑی کی حفاظت کرنے والے حضرت حمزہ تھے اور ایک ٹکڑی کی حفاظت کرنے والے حضرت عمر ابن الخطاب تھے۔ اب یہاں سے بات شروع یہ ہوئی کہ اب انہوں نے سوچا کہ نہیں، فائنل ہمیں بھی کچھ ڈیسیژن اٹھانا چاہیے۔ کب تک ہم الگ الگ طور پر کوششیں کرتے رہیں گے؟ ہم تو سمجھتے یہ دعوت رکنے کا نام نہیں لے گی، یہ تو بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تو عمر بھی متاثر ہو گئے، حمزہ بھی متاثر ہو گئے۔ اب دراصل ہمیں ٹھیٹ قدم اٹھانا چاہیے کہ کسی طرح اس اسلام کی شمع کو بجھا کے رکھ دیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان بدبختوں نے چاہا کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اس کو بجھا دیں۔ اللہ کہتا ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ انکار کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی نور کو تم بجھا نہیں سکتے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، اللہ چاہتا ہے کہ اس نور کو اتمام کر کے چھوڑے، پورا کر کے چھوڑے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس نور کو بجھا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ فانوس کو سب سے اہم ترین خطرہ تو ہوا سے ہوتا ہے، شمع کو تو ہوا بجھاتی ہے، لیکن اللہ حکم دے دے ہوا کو کہ شمع کو تو خود اس کی حفاظت کرے شمع کی، تو پھر اس شمع کو بجھانے والا کون ہے؟ تو رب نے کہا کہ یہ لوگ اس اسلام کی روشنی کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور یاد رکھو ان کی بڑی بڑی سازشوں کے مقابلے میں رب نے فرمایا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ کتنی بڑی سازش اسلام کے مقابلے میں کیوں نہ ہو میرے دوستو، یاد رکھو اللہ کہتا ہے پھونک کے برابر سے زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ ان کے میزائل، ان کی سازشیں، ان کی بمباری، ان کی دہشت گردی، ان کی گاؤں کشی کے نام پر مارنا مسلمانوں کو یہ سب اللہ کہتا ہے کہ ان کو پھونک کی بھی کیا ہے، اللہ نے حیثیت نہیں تھی۔ اسلام اتنا اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، ان لوگوں کے پھونکوں سے کبھی یہ شمع بجھے گی؟ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تبارک و تعالی انکار کرتا ہے کہ یہ نور کو اللہ تمام کر کے رہے گا، خیمہ خیمہ، گلی گلی، پرسن پرسن، ایک ایک فردن فردن یہ اسلام داخل ہوگا، پورا دنیا کے اندر صرف اسلام ہی رہے گا۔ اس کے بعد ہی قیامت آئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ خیمے خیمے کے اندر اسلام داخل نہ ہو جائے۔ یہ اپنے جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ ہم ہیں تو دنیا باقی ہے، دنیا میں مسلمان مٹے تو پھر دنیا نہیں رہے گی۔ اللہ تو دنیا اس وقت تک رکھے گا جب تک کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہو۔
اگر وہ بھی چلا جائے گا تو پھر تو دنیا کیا ہے، ختم کر دی جائے گی. ہماری بقا سے دنیا کی بقا ہے. ان بدبخت دشمنوں کو پتہ نہیں جو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. تمہاری خود کی بقا ہماری بقا کے اندر ہے. ہم ہیں تو تم ہیں، اگر ہم نہ ہوں گے تو تم بھی نہیں، یہ دنیا بھی نہیں ہوگی. لیکن سمجھنے والے بات سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتمام کرنا چاہتا تھا، اسی تکمیل کرنا چاہتا تھا. یہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس کو نیست و نابود کر دیں. اللہ کہتا ہے نہیں، وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ انکار کرتا ہے. تو ہوا کیا؟ یہ لوگ جتنا سخت کرتے گئے اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی راہیں کھولتا چلا گیا. اب 6 کے بعد ان لوگوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم دراصل کسی نہ کسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ابو طالب کے پاس سے چھین لیں گے. انہوں نے کہا کہ ابو طالب، آپ کے بھتیجے کو آپ خود نہیں روک سکتے. یہ آخری سیشن تھا ابو طالب کے پاس آ کے ان لوگوں نے اس بات کو رکھا. پہلے میں بتا دیا ہوں، پہلے بھی ایک مرتبہ آئے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں، پھر کہیں کہ میں اس دعوت کو چھوڑ دوں، تو میں چھوڑ نہیں سکتا. خواہ آپ ساتھ دیں میرا نہ ساتھ دیں، لیکن میں آگے بڑھتا رہوں گا. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، میری لاش پر سے گزر کے ہی یہ لوگ تم تک پہنچ سکتے ہیں، میں بھی آخری دم تک حفاظت کروں گا تمہاری، تم کام کرتے رہو. یہ تو پہلا مرحلہ 5 نبوت یا 4 نبوت میں ہو چکا تھا. یہ دوسرا آخری مرحلہ تھا جہاں پر یہ لوگ سب جمع ہو کے آئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، تم اپنے بھتیجے کی حفاظت سے ہاتھ نہیں ہٹا سکتے، تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے بھی نہیں کر سکتے اور ہمیں روکنے بھی نہیں دیتے. تو پھر تو ایک کام کرو، تمہارے بھتیجے سے زیادہ خوبصورت ترین نوجوان جو عرب کا سب سے بہترین نوجوان ہے، ہم اس کو آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ تم اپنی خدمت کے لیے رکھ لو، اور بھتیجے کو میرے حوالے کر دو، ہم جو چاہیں محمد کے ساتھ سلوک کریں صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ من ذالک. ابو طالب نے سنا تو کہا کہ کیا عجیب فیصلہ ہے، میں کسی کے بچے کو پالوں اور اس کے عوض میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں کہ تم اسے ذبح کر دو. یہ تو واقعیتاً سٹیا دینے والی، سٹیا، تمہارے دماغ سٹیا گئے ہیں، تمہارا دماغ پھر گیا ہے. یہ عجیب بات کرتے ہو، تم کسی اور کے بچے کو دو گے، میں اسے بھتیجا بنا کے پالوں پوسوں اور میرا پیارا بھتیجا میں حوالے تمہارے کر دوں اور تم اسے لے جا کے ذبح کر دو، قتل کر دو. یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. تو ابو جہل، ابو لہب جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا ابو طالب ہم نے تو بڑے حق کی بات کی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ماننے والے ہی نہیں ہے. یہی ذکر سورہ صاد کے اندر جو آیات ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی، وہی بات چیت کی طرف اشارہ ہے. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. یہ کافر لوگ کہے کہ یہ تو جھوٹا اور ساحر ہے، جادوگر ہے. ساحر کذاب. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہمارے تمام الہوں کو ملا کر ایک کر دیا ہے اس نے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب ترین بات ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم. ابو جہل نے کہا کہ چلو نکلو یہاں سے اپنے بتوں کی حفاظت کے لیے، مدد کے لیے، ہم سب مل کے کیا کریں گے؟ برابر مدد کریں گے اپنے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، اپنے آلیہ کو، اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے جم جاؤ. ان ھذا لشیء یراد. یہ کہہ کے وہاں سے نکل گئے یہ سب لوگ. ہم اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے جم کے کام کریں گے، دیکھتے ہیں کیسے بھتیجے کی کیا ہے، ان کی اپنی دعوت کامیاب ہوتی ہے. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ. غصے میں آ کے اتنا جھوٹ بکنے لگے کہ اس سے پہلے ہم نے ایسی کوئی بات کسی نبی کی سنی ہی نہیں تھی کہ تمام معبود ایک ہو گئے. یہ تو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے،
ہمارے تو کتنے معبود ہیں. آج بھی یہی چڑ ہے ہمارے اپنے بھائیوں کو بھی. کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو چھوڑ دیے. یہ عجیب گستاخ لوگ ہو کہ تم نے سب کو چھوڑ دیا اور صرف ایک اللہ کو پکارنے لگے. ایک بدبخت ابھی کوئی ویڈیو بھیجے تھے, پاگل قسم کی دلیل دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے. کیا بات کریں گے, لمبے لمبے داڑیاں, جبے قبے, شرک میں کس حد تک ملوث. بولتا ہے کہ دیکھو ایک اللہ سے کیسے مانگو گے جبکہ تم آئے واسطے سے, بغیر واسطے سے نہیں آئے. لوگ بولتی نعرے تکبیر, اللہ اکبر, کیا کیا ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اور اس کے بعد پوچھتا ہے دیکھو جی, اب دیکھو ذرا ان لوگوں کی مت ماری. مشرک کو اللہ عقل مار دیتا ہے. اولئک ہم شر البریہ, کائنات میں سب سے بدترین, گٹر کے نالیوں میں چلنے والے کیڑے سے بھی بدتر کوئی ہے تو وہ مشرک ہے. کیسی عقل ماری گئی دیکھو. کہتا ہے کہ تم اگر ماں باپ کے واسطے سے پیدا ہو کے آؤ گے اور ایک بلا واسطے سے پیدا ہو کے آئے گا, یعنی حرامی بن کے, مصلے پہ کسے کھڑا کرو گے؟ کسے کھڑا کرو گے بھائی؟ حلالی کو, حرامی کو. ہاں کیا دلیل دیا دیکھو جا. ہاں دیکھیں کیا, واسطے سے آئے تو ہی مصلے پہ کھڑا ہوا, تو واسطے کے بغیر جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے کوئی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ واسطے سے آؤ, ہمارے ولیوں کا واسطہ پکڑو تو پھر جائے. ارے بدبخت ترین انسان, یہاں سے ملا کہ تب تو یہ واسطہ تو خود انبیاء کو بھی تو تھا نا, جن کو تم پکارنے کا دعویٰ کرتے ہو بدبخت, وہ خود بلا واسطے سے کیا اسر گئے؟ وہ خود بھی تو واسطے سے ہی تو آئے. پھر تو تم جس کی عظمت بیان کرنے کے لیے واسطہ کہہ رہے ہو, عبد القادر جیلانی ہو, ان کے بھی ماں باپ تھے, اور اسی طرح علی حجویری ہو, ان کے بھی ماں باپ تھے, حسنین کریمین ہو, ان کے بھی ماں باپ تھے. ارے بدبخت ترین انسان جاہل, اللہ کے رسول کے بھی ماں باپ تھے, اللہ کے رسول آسمان سے اتر گئے. تو یہ واسطہ پھر یہاں بھی ہے. یہ کہاں سے دلیل بن گئی؟ واسطہ تو یہاں پر بھی ہے. اگر تم ایسے چڑھانا چاہتے ہو فضائل میں, پھر تو حضرت عیسیٰ بڑھ گئے جناب محمد الرسول اللہ سے, کیونکہ وہ بلا واسطے کے آئے تھے نا جی, ان کو باپ نہیں تھا. کلمتہ القاہا الی مریم وروح من, اللہ کہتا ہے ہم ایک کلمہ کہے بس, ہم اپنی روح کو پھونکا مریم پر, اور مریم حاملہ ہو گئی اور بچہ پیدا ہو گیا. تو تیرے بدبخت تیرے الفاظ اور تیری جہالت کی وجہ سے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین سید العرب والعجم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت نہیں, بلکہ اس سے بڑی فضیلت حضرت عیسیٰ کی حاصل ہو گئی. تو شریعت کو اپنی عقل سے نہ سمجھ, شریعت کو شریعت کے مطابق سمجھنا ہے. رب نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تو واسطہ نہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے, پکارو تو مجھے ڈائریکٹ پکارو. اب تو مثالیں نہ گھڑ, لاکھ مثالیں دے اتنی ہی جہالت میں گرے گا. کیوں؟ رب نے فرمایا کہ فلا تضربوا للہ الامثال, رب کو مثال نہ دو, میرے لیے مثالیں نہ گھڑو. لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے کائنات کے اندر, وہ بے مثال ہے, مثالوں سے پاک ہے. جب رب نے فرمایا کہ یہی عقیدہ ہونا چاہیے, اور تو ادھر ادھر کے معبودوں کو لے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ کے عہدے پر اور الہ کے طور پر کیا ہے لوگوں کو سکھا کر گمراہ کرتا ہے کہ دیکھو انسان واسطے سے آتا ہے, واسطے سے آنے والا ہی عزت پاتا ہے. ہم بھی کیا ہیں, واسطے سے ہی اللہ کے پاس دعا کریں گے, ڈائریکٹ دعا نہیں کریں گے. یہ سب تیری عقل کی کرم فرمائی ہے, ورنہ تو شریعت صاف کہتی ہے کہ کوئی واسطہ نہیں, بلکہ واسطہ لوگے تو پھر تو تم کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگی.
انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. یہی تو بات تھی وہاں پر بھی مشرکین مکہ کی. اتنا واضح مضمون توحید کا سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ. یہ رسول تو ایسا ہے کہ تمام معبودوں کو ملا کے یک کر دیا ہے. یہ تو عجیب بات ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ اپنے معبودوں کی سپورٹ کے لیے جان کی بازی لگائیں گے. ہاں، جیسا کہ قوم ابراہیم نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم به ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين. اللہ تبارک و تعالی وہ پورا واقعہ جو حضرت ابراہیم کی قوم نے بات چیت کی تھی رکھا ہے. جب انہوں نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جب یہ لوگ باہر گئے ہوئے تھے، ان لوگوں کو آنے کے بعد حیرت میں پڑ گئے. انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ہمارے معبودوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان کے زبان سے ہم نے کہتے سنا جس کا نام ابراہیم ہے. تو قوم نے کہا کہ فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، لاؤ اس کو ہم پوچھیں گے تاکہ کیا ہے بات واضح تر ہو جائے. اور حضرت ابراہیم آ گئے تو قوم نے پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تم نے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ کیا؟ قال بل فعل کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. انہوں نے کیا کیا تھا؟ جتنے چھوٹے چھوٹے معبود تھے سب کو ٹکڑے کر دیا. جو بڑا تھا نا، جس سے ٹکڑے کیا کھلاڑی، وہ بڑے کے گلے میں ڈال دیا تھا. ہاں، بڑا پیٹ سونڈ ہم بھی دیکھتے ہیں نا جی، عجیب و غریب ان لوگوں کے معبود، تو اسی کے گلے میں ڈال. انہوں نے کہا کہ قال بل فعل، مجھ سے کیا پوچھتے ہو جی؟ انہیں دیکھو کبیرهم هذا، بڑا بیٹھا ہوا ہے دیکھو، فاسألوهم، اس سے پوچھو، ان كانوا ينطقون، اگر یہ بات کرتا ہے. ہاں، انہوں نے زبردست ایک کیا کرنا چاہا، ان کو ذہنی طور پر بہترین مثال دے کے سمجھانا چاہا. ارے بدبختو، جس کو پکارتے ہو وہ بات بھی نہیں کر سکتا، تم جا کے رات بھر بیٹھ جاؤ. ہاں، کیا کیا بابا کی درگاہ ہے، مجھے تو یہاں نہیں معلوم، مجھے وہاں کی معلوم ہے، موسیٰ شاہ قدری کی درگاہ، کولم کی درگاہ، فلاں یہاں کیا کیا نام سے، کتے کی درگاہ، طوطے کی درگاہ، ہاں لنگے بابا کی درگاہ، فلاں. جا کے بیٹھ جاؤ، مول صاحب مجھے رستہ معلوم نہیں، حضرت بتاؤ میں چار مینار کیسا جاؤں. پوری رات بیٹھے رہو، دیکھو آتے جواب نہیں آتا. قیامت کی قسم، قیامت تک، اللہ کی قسم قیامت تک نہیں آئے گا. تو اسی لیے حضرت ابراہیم نے کہا کہ فاسألوهم ان كانوا ينطقون، پوچھو اس سے اگر یہ بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کہاں بات کرتا ہے، اس سے کیسے پوچھیں گے ہم؟ ہاں، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. خود ان کے اندر بات اٹھی اور وہ اپنے نفسوں سے کہنے لگے واقعی ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجا کیا. لیکن غرور، تکبر آڑے آ جاتا ہے. اندر بات مان لینے کی ہوتی ہے، ان بدبختوں کو معلوم ہوتا ہے جھوٹ بک رہے ہیں، لیکن تکبر آڑے آ جاتا ہے. ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر اپنے سروں کے بل پلٹے، کہا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اے ابراہیم کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ بات نہیں کرتے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب معلوم ہے، اف لکم ولما تعبدون من دون، تف ہے تم لوگوں پر، تم جانتے ہو تمہارے معبود کتنے بے بس ہیں، پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے؟ تو اب جب دلیل نہیں آتی سامنے تو انسان مرنے مارنے پہ تل جاتا ہے. ہاں، آج بھی آپ سمجھائیے، یہ لوگ سمجھنے والے ہوتے تو سمجھ جاتے.
لیکن جو لوگ ماننے کی نہیں ہے، ضد میں آ جاتے، وہ لوگ بولتے اے تجھے مار دوں گا، ارے تجھے کیا کروں گا، دیکھ تجھے کہتے. ارے بھائی ہم تو قرآن حدیث سنائے نا، آپ بھی تو سنائیے نا دلیل کے ساتھ اگر بات صحیح ہے. یہ مرنے مارنے کی بات کیا ہے؟ تو وہ لوگ بھی مرنے مارنے پہ تل گئے. حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا ڈالو اس کو، آگ میں پھینک دو اور اپنے الہوں کے، اپنے معبودوں کی سپورٹ کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہو. تو وہ لوگ کیا کیے؟ الاؤ، انگار دیکھتا ہوا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیے اور اس میں اٹھا کے ابراہیم کو پھینکا. تو اللہ کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی، ایسا بھی ٹھنڈ نہ ہونا کہ خود ابراہیم کو ٹھنڈی سے تکلیف پہنچے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، کہ جو کچھ انہوں نے مکر کیا ابراہیم کے ساتھ ہم نے اسے الٹا کر دیا. یہی بات بالکل یہاں ابو جہل ابو لہب کہہ رہے تھے. وَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے آلیہ، اپنے معبودوں کے لیے ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اب صبر کر کے ہم کھڑے ہو جائیں گے خلاف میں. اب یہ کہہ کے جب نکلے تو یہ لوگ سازشوں کے انبار، ہر قسم کی تکلیفات، نت نئے معاملات کرنا شروع کیے. اب اس میں انوکھی تدبیر یہ ہوئی جو انسان اس وقت کے لحاظ سے سوچ بھی نہیں سکتا. وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ تمام قبائل کو اکٹھا کرو، بولو کہ دیکھو ہم ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں گے، شادی بیاہ نہ کریں گے، تجارت نہ کریں گے، بات چیت نہ کریں گے، راشن کوئی معاملہ نہیں رکھیں گے، دن کا دانہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچے گا، ہم مکمل بائیکاٹ کر دیں گے. جو بھی اصل میں ہمارے آلیہ کی سپورٹ میں آنا چاہتا ہے وہ اعلان کر دے کہ ہم بنو ہاشم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. اب بنو ہاشم کے لیے سب سے بڑی مشکلات شروع ہو گئی. حضرت ابو طالب نے جب سنا کہ یہ لوگ اکٹھے ہو گئے مخالفت میں، تو ابو طالب نے اپنے پورے خاندان بنو ہاشم کو بلایا، کہا کہ دیکھو ہمارے خلاف پورا قریش کی جتنے قبائل ہیں سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہم بھی اکٹھے ہونا ہے، تو ہم تمام بھی اکٹھے ہو کے ہم کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہمیں جینے کا کیا ہے وہ موقع مل جائے. تو اس وقت تمام بنو ہاشم، خواہ وہ مشرک ہو خواہ وہ مسلمان ہو، خاندان کی عصبیت کے اعتبار سے خاندانی نظام، وہاں قبائلی نظام تھا، تو وہ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے سوائے بدبخت ابو لہب کے. وہ خاندان بنی ہاشم کا ہے، ہونے کے باوجود اس نے کہا کہ میں تمہاری سپورٹ نہیں کروں گا، میں ان کی سپورٹ کروں گا. تو وہ نکل گیا. اب ابو طالب کا پورا خاندان بنو ہاشم کا جتنے بھی تھے، کیونکہ بنو ہاشم کہاں سے شروع ہوئے؟ اوپر آپ پڑھ جائیے، نسب میں آپ کو سنا چکا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. ہاشم کے نیچے جو نام آئے ہیں عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، تو ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تین پشتوں کا جو واسطہ تھا، اس حیثیت سے جتنے قبائل، جتنے لوگ تھے وہ بنو ہاشم کہلائے. اب اپوزٹ میں کتنے قبیلے تھے؟ اب اوپر جائیے، قریش کا نام اصل میں فہر تھا. اب آپ پڑھ جائیے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. ہاشم کے اوپر کیا تھے؟ عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر. فہر کا نام اصل قریش تھا. قریش کس کو بولتے؟ فہر کے نیچے جتنے قبیلے آئے ہیں وہ پورے قریش ہیں. ہاشم کون ہے؟ ہاشم کے نیچے جتنے لوگ آئے ہیں وہ پورے ہاشم ہیں. اسی لیے زکوٰۃ بھی جو اصل میں حرام ہے نا جی ہمارے اعتبار سے، وہ ہاشمی خاندان کے لیے ہے. تو ہاشم کے اندر جتنے لوگ آئیں گے وہ سب کے سب ان کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، وہ پورے سید ہی ہیں. اس میں خاندان عباس بھی آ جاتا ہے.
ہم کو اصل میں کیا ہے، نہ اپنا نام معلوم نہ اپنے باوا کا نام، مجھے تو باوا کا نام یہ ٹھہرو بولتا ہوں، باوا کا نام بھی اسے یاد نہیں اسے، ہاں دادا کا پردادا کا کیا یاد رکھیں گا، وہ ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے نا جی. ان کے پاس یہ سب سے اہم ترین ان کا نسب ہی ہوتا تھا. تو فہر کے بعد سے جتنے بھی تھے وہ لوگ اکٹھے ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں. یہ خاندان جو اوپر والا رہ گیا تھا ہاشم کا، وہ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ ہم دراصل رسول کی سپورٹ کریں گے. لیکن ادھر سپورٹ کا معاملہ کیا تھا، کچھ نہیں تھا. دو خاندان مل گئے تھے بس، ایک عبداللہ کا خاندان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک اوپر گئے تو ابو طالب عبد المطلب کا خاندان. بس یہ لوگ محصور ہو گئے. گویا کہ جب بڑی پارٹی ہو تو ان میں سے 4-5 لوگ نکلے تو یاد رکھو ان کے لیے کون سی جگہ کی الگ ضرورت ہے. تو گویا کہ جہاں یہ رہ رہے تھے وہی گویا کہ محصور ہو گئے. بیکاٹ کیا ہوا، بیکاٹ کوئی باہر نہیں ہوا، جہاں گھر تھے ابو طالب کے جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں، جہاں ان کے وادی تھی، اطراف میں ان کے جو گھر تھے، جو رشتہ دار تھے، وہ پورا ایک حصہ بیکاٹ کا شکار ہو گیا. باہر جو مکے کے پورا مکہ پھیلا ہوا قریش کا جو علاقہ تھا، وہ لوگ پورے ان کے دشمن ہو گئے. اب مال آتا، تجارت کے لیے لوگ آتے، سیلز کے لیے لوگ آتے، کوئی چیز خریدنا پڑتا تو یہاں سے لوگ مکہ جانا تھا یا بازار جانا تھا یا ضرورت کا سامان لینے جانا تھا. اب جائیں گے کیسے جی، کیونکہ کوئی ان سے ملنے والا نہیں تھا اس گھاٹی کے باہر. قافلے والے آتے بیچنے کے لیے، معلوم ہوتا قریش کے لوگ بھاگتے دوڑتے، بولتے کہ بنو ہاشم آئے گا تو ایک پائی بھی نہیں دینا، تمہارا پیسہ بولو تم. وہ لوگ بولتے کہ دیکھو جی یہ کپڑا ہم لائے ہیں، بڑا اچھا بہترین کپڑا ہے، ہم دراصل آپ کو کیا ہے 1 درہم میں دیتے ہیں. وہ بولتے کہ ایک نہیں، ہم 2 درہم دے کے خریدتے، لیکن بنو ہاشم کو نہیں دینا. اب تاجر یہ دیکھتا کہ نفع کس میں ہے، اسے کیا پڑا اور اسے کیا ضرورت پڑی ہے، وہ بزنس کے لیے آیا ہے، تو جب ڈبل ریٹ مل رہا ہے تو وہ کیوں دے. تو تمام چیزیں پہلے یہ خرید لیتے، اور بنو ہاشم کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی تو جب پہنچتے تو خریدنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں رہتی. اس سے پہلے قریشی خرید چکے ہوتے پورا، خواہ وہ کپڑا ہو، خواہ وہ کھانے کا سامان ہو، خواہ وہ کیا ہے دانے، حتیٰ کہ کیا ہے جو کچھ اناج ہے وہ بھی نہیں ملتا. جب تک بنی ہاشم کے لوگ بازار پہنچتے تب تک پورا اناج خرید چکے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن صرف اس غصے میں کہ وہاں نہ پہنچے اناج کے ذخیرے بنا کے رکھ لیتے. پیسہ تو تھا ان لوگوں کے پاس، مالدار طبقہ تھا نا جی. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، یہ پورے کیا تھے، مالدار لوگ تھے. اور یہ پہلے سے کیا ہے بنو ہاشم کے پاس مال نہیں تھا، اور دوسرا خریدنے کے لیے جب جاتے تھے تو ملتا کچھ نہیں تھا. تو اسی میں 3 سال رہے. ہاں 7 نبوت کو یہ اعلان ہوا، 8، 9، 10، یہ تینوں سال گویا کہ محصور رہے، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے، کوئی چیز اندر جانے نہیں دیتا تھا. خاص طور پر ابو جہل، ابو لہب گویا کہ پہرا بن کے کھڑے ہو گئے تھے. کوئی بندہ کبھی رحم آ جاتا، کیونکہ رشتہ داریاں تو تھی، یہ کزنس ہی تھے ایک دوسرے کے، کسی کے دل میں رحم آتا تو چھپ چھپا کے کچھ گندم وغیرہ لے کے نکلتا، تو درمیان میں ابو جہل کھڑا ہو جاتا. وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو، کہتا ہے کہ دیکھو ہمارا رشتہ دار ہے، کم از کم اس کو دینے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ نہیں دینا ہے. ایسے کئی بار اندر اناج لینا کی کوشش کی گئی لیکن اناج نہیں پہنچا. اب جو کچھ مل جاتا تھا چھپے چھپے یا کچھ باقی رہ جاتا تھا، جب جا کے تلاش کرتے تھے بازار میں، اس سے کام چلانا پڑتا تھا. حتیٰ کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی تو پوری وادی میں بھوک کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے جو بنو ہاشم کے تھے اتنا چیخ کے روتے تھے، پورا مکہ گونجتا تھا، لیکن انہیں کوئی رحم کرنے والا نہیں ملتا تھا. یہ تو بچوں کی حالت ہے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ بھوک کی وجہ سے باہر نکلتے، لیکن حضرت بلال کہتے ہیں کہ کھانے کی کوئی چیز نہ ملتی ہمیں. فاقے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے.
یاد رکھیے ہمارا 14-15 گھنٹے کا جو روزہ آتا ہے، کبھی کبھی دن بڑا ہوتا ہے، تو اس وقت ہماری حالت عین افطار کے وقت کیا ہوتی ہے ہر کوئی جانتا ہے. ویسے ایک 5 دن لگاتار نہ کھائے تو کیا ہوگا؟ یہ تکلیف ہم نے کبھی دیکھا ہے؟ ہم تو جو 14-15 گھنٹے جو رہتے ہیں اسی کے لیے 4 گھنٹے تیاری کرتے ہیں کھانے بیٹھنے کے واسطے. افطار کرنا، افطار کرنا، افطار کرنا، افطار کرنا. یہاں کے بڑے لاؤ، وہاں کا یہ لاؤ، وہاں کا وہ لاؤ، وہاں کا وہ لاؤ. پھر دیکھتے دیکھتے ایک آدھا گھنٹہ گزارتے ہیں. اب کھاؤں گا، اب کھاؤں گا، اب کھاؤں گا، اب کھاؤں گا. 13-14 گھنٹے کا روزہ جو ہے، پھر اس کے بعد 4 مرتبہ کھاتا ہوں. رمضان میں روزے کے نام پہ عام دنوں میں 3 مرتبہ کھاتا، لیکن روزے میں 4 مرتبہ کھاتا. افطار میں کھاتا، تراوی میں کھاتا، پھر رات میں گھوم گھوم کو کھاتا، پھر 2 بجے اٹھ کو کھاتا، پھر آخری ٹائم دیکھ دیکھ کو کھاتا. ختم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، نلے تک کھاتا. 13 گھنٹے، 15 گھنٹے. بھوک پیاس کی شدت ہم کیا جانے میرے بھائی. جناب محمد الرسول اللہ اس توحید کے لیے یہ اذیتیں اٹھائے ہیں، یہ تکلیفات اٹھائے ہیں. دن دن گزر جاتے، ایک کھجور نہ ملتی. کبھی کبھی کھجور ملتا تو بھی کیا ہے، 7-8 لوگوں کے لیے ایک کھجور ملتا، جس میں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کے، تھوڑا تھوڑا کاٹ کے. کسی کو بیج ملتی، وہ چوس کے کیا ہے ایک دن گزار لیتا. ایسے حالات گزرے 3 سال کا عرصہ. 3 سال کے عرصے کے بعد گویا کہ یوں سمجھو کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی. بذریعہ وحی معلوم کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے خلاف جو اگریمنٹ لکھی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے دیمک بھیج دی، اور دیمک نے سارا کچھ کھا لیا، سوائے اللہ کا نام کہاں ہے، وہ ایک باقی ہے. کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا تھا لکھ کے کہ بنو ہاشم سے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، مکمل طور پر ہم کیا ہیں، ان سے الگ ہوتے ہیں. ہم ان کے لیے کوئی چیز، کھانا پینا، نکاح، معاملات، سلام کلام کچھ نہیں کریں گے. اور اس کو لکھ کے کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا. اور اس زمانے میں کعبۃ اللہ میں لٹکانے کا مطلب یہ ہوتا کہ قانون بن گیا. قانون کا سب سے اہم ترین حصہ، اہم ترین نمونہ، یا یوں سمجھو کہ اس کی سب سے اہم ترین طاقت کعبۃ اللہ میں لٹکانے سے تھی. وہ لٹکا دیے. جو صحیفہ لٹکائے تھے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ الہی کہا، بذریعہ وحی کہا کہ وہ پورا دیمک کھا چکی ہے، تم نے میرے خلاف جو کچھ لکھا ہے. باقی کیا بچا ہے؟ اللہ کا نام باقی ہے جہاں کہیں بھی ہے. تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیے ابو طالب نے آ کے دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاع پر وہ لوگ کھول کے دیکھے تو واقعتاً صحیفہ غائب تھا. اب اس کے بعد وہ خود بخود نیچے گر گیا، وہ خود بخود صحیفہ اگریمنٹ ٹوٹ گیا، تو وہ بائیکاٹ بھی اٹھ گیا. اب یہاں پر باہر نکلے تو چند دنوں کے اندر اندر فاصلے میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ دونوں کی وفات ہو گئی. کیونکہ مسلسل 3 سال کا فاقہ تھا نا جی. صحیح غذا نہیں تھی، تیمارداری میڈیسن نہیں تھا، دوائیاں نہیں تھی، بیماری کے لیے کچھ وہاں سہولت نہیں تھی. تو اس حیثیت سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی وفات پائی اور حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئی. یہ دونوں بہت سہارا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب معلوم ہوا کہ یہ دونوں وفات پا گئے ہیں، اب سپورٹ کے لیے کوئی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اب ان لوگ اور جری ہو گئے، بہت جری ہو گئے. اب یہ لوگ قتل کی سازشیں بھی کرنے لگے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے. اور جو مسلمان اس وقت مکے میں موجود تھے، ان مسلمانوں کے لیے بھی اذیتیں بڑھتی چلی گئی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ اذیتیں اور تکلیفیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، تو سوچا کہ کیوں نہ مکے کے باہر نکل کے دعوت کریں. 10 سال، ایک نبوت سے لے کر 10 نبوت تک اللہ کے رسول نے دعوت باہر نہیں دی.
پورے 10 سال مکے ہی میں لوگ جو تھے انہی سے دعوت کرتے رہے. 10 سال کے عرصے تک جب دیکھا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں تب کہیں باہر نکلے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں 1 سے 10 تک لگے رہے. مار کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں, شہادت کوئی مسئلہ نہیں, بھوک پیاس برداشت کرو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن نکلنا نہیں ہے. اور ادھر بھی مسلمانوں کو لے کے اللہ کے رسول نہیں نکلے, تنہا حضرت زید بن حارثہ کو لے کے نکلے, صرف زید بن حارثہ کو. گویا کہ یہ اعلان نہیں تھا کہ سب نکلو طائف کی طرف, بلکہ ایک کوشش تھی کہ یہاں تو میں نے 10 سال لگایا, لیکن ان لوگوں کے اندر سنگینی بڑھتی گئی. اب شاید اللہ تبارک و تعالی وہاں کوئی پیدا کر دے سبیل, کوئی راہ کہ میں وہاں پر جاؤں. تو حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ میں لیا اور 80-70 کلومیٹر کا فاصلہ, اور وہ بھی پہاڑی. یہ پورا راستہ جو ہے نا جی, مکے سے طائف کا راستہ, وہ پہاڑی راستہ ہے, زمینی نہیں. آج بھی کیونکہ وہاں پر میقات ہے, اس واسطے جو دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا ایک ہی سفر میں کچھ اور عمرے کرنا چاہتے ہیں تو میقات کے لیے وہیں جاتے ہیں, کیونکہ وہ سب سے قریب ترین میقات ہے. آج بھی عمرہ کرنے والا دوسرے عمرے کے لیے احرام باندھنے کے لیے یا وہاں جا کے احرام باندھنے کے لیے جب جاتا ہے نا, آپ دیکھیں گے پوری روڈ, بہترین لائٹنگ سسٹم اور بہترین کار ایئر کنڈیشن کے ہوتے ہوئے بھی بندہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے جب طائف کے میقات تک پہنچتا ہے. اسی جگہ جہاں میقات ہے اس سے ایک یوں سمجھو کہ اطراف میں ایک 5-10 منٹ کے فاصلے جہاں وہاں تک اللہ کے رسول گئے ہیں, جہاں وہ طائف کی بستی آباد تھی, جبکہ وہاں نہ لائٹ سسٹم تھا, نہ وہاں اس وقت روڈ تھے, نہ وہاں وقت کوئی راستہ تھا, نہ کوئی ساتھی تھا, نہ کوئی سواری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا سفر پیدل فرمایا, پیدل چلتے ہوئے پہاڑی راستہ 70 کلومیٹر 80 کلومیٹر ایسے چڑھنا, ایسے نہیں, ایسے پکڑ کے چڑھنا. نبی حبیب سید العرب والعجم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ, کیوں جی یہ تکلیفیں برداشت کیے؟ کیا اللہ چاہتا تو غالب نہیں کر دیتا دین کو ایسے ہی؟ یہ مشکلات سے کیوں گزارا؟ یہ تو اصل میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ یہ بیٹھے بٹھائے نہیں ہوگا کوئی انقلاب. دین کے لیے تمہیں قربانی دینی پڑے گی, تب تک یہ دین کا کام نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی تم سے قربانی مانگتا ہے. بس آپ اپنے جی میں کچھ رسومات ہیں جو ادا کر لیے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اس سے کام نہیں ہوگا. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, رات کا موقع ہے, زید بن حارثہ ساتھ میں ہیں, 2 افراد پیدل نکلے ہیں, چلتے کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں صحیح, اور کبھی کبھی کیا ہے کیڑے مکوڑوں کا مسئلہ, کبھی کیا ہے خاردار جھاڑیوں کا مسئلہ. ان سب کو عبور کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے ہوں گے تو کیا لگ رہا ہوگا, کیا تکلیفیں سہ کے آئے ہوں گے, اور بہت امیدیں لے کے آئے تھے. شاید یہ لوگ کچھ مان جائیں, کیونکہ مکے میں 10 سال وہاں کے سرداروں نے قبول نہیں کیا, شاید یہاں کے کچھ سردار مان جائیں. اس طرح یہ سوچ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے. یہاں پر ایک ہی باپ کے 3 بیٹے تھے, یعنی 3 بھائی سردار تھے بڑے بڑے 3 علاقے کے. ایک عبد یالیل تھا, ایک حبیب تھا, ایک مسعود تھا. دیکھو کتنے اچھے نام ہیں, حبیب مسعود, ہم بھی رکھتے نا, ہاں عبداللہ ابن مسعود مشہور ہے نا. تو ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی, کاموں سے پڑتا ہے. ہاں تمہارے ناموں سے جنت نہیں مل جاتی. ہاں کون با؟ عبد الرحمن, چلو جنت کو جاؤ. تمہیں کون؟ شنمگم, جاؤ جی جہنم کو.
کام کیا ہے؟ نام تو وہ بھی اچھا ہی رکھتے تھے. ایک کا نام عبد یالیل تھا، ایک کا نام حبیب تھا، ایک کا نام مسعود تھا، اور تینوں ایک ہی باپ کے بیٹے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے الگ ملاقات کی. پہلے نے کہا آپ رسول بن کے آئے. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک اللہ کو مان لو، میں رسول بن کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، تو بدبخت نے کہا کہ اللہ آپ کو بنایا ہے تو پھر تو کعبے کا پردہ پھٹے. کیا مطلب؟ کیا مطلب کہ اتنے ذلیل کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اگر بن گئے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کعبے کا پردہ پھٹ جائے. کبھی نہیں بنا سکتا اللہ آپ کو. دوسرے نے کہا ہم آپ سے بات ہی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ نبی ہیں واقعتاً اور ہم بات کر کے نہیں بولیں گے، جھٹلائیں گے، تو اس سے اور بڑا گناہ ہوگا. اگر آپ نبی نہیں ہیں، جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، تو ایسے جھوٹے سے ہم بات کرنا ہی نہیں چاہتے. وہاں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوس واپس آ گئے. تیسرے کے پاس گئے، اس نے بھی اسی طرح کی باتیں. تو ان تمام سے نکلتے وقت کہا کہ دیکھو میں بڑی امید سے ادھر آیا، اگر تم لوگ قبول نہیں کرتے ہو میری دعوت تو بس اتنا کرو کہ اپنے تک محدود رکھو، میرا مذاق نہ بناؤ. میں جیسے خاموشی سے آیا ہوں ویسے ہی نکل جاتا ہوں. صرف اتنی درخواست کی جناب محمد رسول اللہ، اتنی درخواست کی، میرا یہ معاملہ اپنے تک رکھ لو، مجھے رسوا نہ کرو، میں واپس نکل جاتا ہوں. بدبختوں نے اس بات کو بھی نہیں مانا. جب واپس جا رہے تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ کوئی دیوانہ پاگل ہے جو ہماری بستی میں آ گیا ہے. اور نوجوان اوباش لڑکے جو کلنڈرے لڑکے ہوتے ہیں، جو شرارتی لڑکے ہوتے ہیں، بستی کے اندر جو گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کہہ دیا کہ اس سے جو چاہے تم سلوک کرو، ہم تمہیں کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں. تو پھر تو بچے مذاق میں آ گئے. یہ دراصل جو کچھ بھی وہاں کے نوجوان تھے پیچھے پڑ گئے. کوئی دیوانہ کہہ کے پتھر مار رہا ہے، کوئی مذاق میں کیا ہے جوتیاں پھینک رہا ہے، کوئی ایسا کوئی ویسا، یہاں تک کہ ہر طرف سے جب پتھراؤ ہونے لگا زید ابن حارثہ پھر کے آ رہے ہیں، پھر کے آ رہے ہیں، اور وہ تمام پتھر، وہ تمام چیزیں اپنے جسم پہ کھا رہے ہیں. لیکن کتنا ایک انسان مدافعات کرے؟ سیدھے طرف ہوں گے تو پچھلے طرف کے پتھروں کو کیسے روک سکے گا، دائیں طرف کے کیسے، بائیں طرف کے کیسے؟ اس واسطے زید ابن حارثہ بھی زخمی، اللہ کے رسول بھی زخمی، یہاں تک کہ خون نکلنا شروع ہو گیا ہے. اور خون نکلتے 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 اتنا نکلا کہ جوتی مبارک میں جم گیا. جب اللہ کے رسول جوتیاں نکالنے کی کوشش کی تو خون تھا. ایسی حالت میں اللہ کے رسول خون نکلنے کے باوجود بھی آگے چلتے گئے تو ایک حد تک چلتے رہے، لیکن پھر کمزوری اتنی آگے بڑھی کہ چلنا دشوار ہو گیا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا اپنے حبیب کی حالت کو. کیوں ہوا جی؟ کیوں ہوا یہ سب؟ ایسے ہی غالب نہیں کر دیتا. پیغام جانا مقصود تھا قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو کہ دیکھو یہ کانٹوں کا ایک ایسی راہ ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہاں تکلیفیں آئیں گی اور تمہیں ان تکلیفوں پہ سہنا پڑے گا. تب جا کے تمہارا ایمان کیا ہے، تم جنت کے مستحق ہو یا نہیں ہو، تم کامیاب ہوئے ہو یا نہیں ہو، یہ معلوم ہوگا. ہاں، احسب الناس ان یقولوا ان یترکوا آمنا وهم لا یفتنون، انہی زمانے کی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی. ان تکلیفات سے صحابہ کے زبانوں پر کبھی کبھی کوئی بددعا کے الفاظ یا اللہ کے رسول سے شکایت کے الفاظ آتے تو یہ آیتیں اترتی. سورہ عنکبوت کے ابتدا اللہ نے فرمایا احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، ان یقولوا آمنا، کہیں کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، چھوڑ دیے جائیں گے. خالی لا الہ الا اللہ بولو، ہم ایمان لائے بولو، آمنت باللہ بولو کہ سیدھے جنت چلے جاؤ گے؟ نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
اس سے پہلے بھی جتنے مسلمان ہوئے ہم نے ان کو آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون اس ایمان کے لانے کا جو اقرار کر رہا ہے کون اس میں سچا ہے کون اس میں جھوٹا ہے. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. سورہ بقرہ میں آیت آئی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیا وہ چیزیں وہ آفتیں وہ مصیبتیں تم پر نہیں آئیں گی جو اس سے پہلے آئی تھی مسلمانوں کو؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان کے اوپر مصیبتیں آئی، بیماریاں آئی، پریشانیاں آئی، جنگیں ہوئی، تکلیفیں آئی، یہ سب کچھ ہوا. حتیٰ کہ وقت کا رسول پکار اٹھا متی نصر اللہ، اے اللہ ہماری مدد کب ہوگی؟ تب جا کے اللہ نے کہا کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد ابھی قریب ہے. اسی لیے حضرت خباب روایت کرتے ہیں کہ جب حالات بہت سنگین ہو گئے اور اذیتیں بہت بڑھ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت خباب آ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان لوگوں پر بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمیں ایسی اذیتیں دیتے ہیں جو آپ بھی دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو بد دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نیست و نابود کر دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ایسے بیٹھ گئے، ٹیکا چھوڑ دیا. کہا کہ خباب اتنی جلدی، ابھی تم نے کیا سا؟ حالانکہ روزانہ وہ دہکتے ہوئے انگار سہتے تھے اور ان کی چربی پگھل پگھل کے وہ دہکتا ہوا الاؤ اور وہ دہکتا ہوا انگارہ ٹھنڈا ہوتا تھا. اتنی مصیبت سہنے کے باوجود جب آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان مشرکین پہ بد دعا کیوں نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ خباب اتنی جلدی مایوسی، اتنی جلدی تھک گئے، تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تکلیفیں سہنا ہے. کیا تمہیں معلوم نہیں تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان کو کیسی اذیتیں دی گئی؟ فرمایا کہ خباب تم کیا جانو، پچھلے مسلمان جو پچھلی نبی کی امتوں میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو زندہ زمین میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور انہیں آرے سے برابر آدھا کر کے چیر دیا جاتا تھا، تب بھی وہ ایمان سے پھرے نہیں. کئیوں کو زندہ آدھا دفن کیا جاتا تھا اور آدھا اوپر کا جو جسم ہوتا تھا اس سے چاقو سے اور اس سے دراصل کیا ہے نوکدار آلات سے ہڈیوں تک ان کے گوشت کو نکال لیا جاتا تھا اور انہوں نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا. اتنا جلدی تم دراصل تھک گئے اور جتنی جلدی اللہ کے رسول سے تم کہہ رہے ہو کہ بد دعا کرو. ہمارا کیا مقابلہ ہے پھر؟ اللہ کے رسول سمجھا کیا رہے ہیں خباب کو رضی اللہ عنہ؟ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کی راہ ہے. بتاؤ کون ہے اس کے لیے تیار؟ تب کہیں جا کے اسلام پھر ماشاء اللہ وہ شان و شوکت اختیار کرے گا جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا. یہ ہمارے لیے 1 گھنٹے کی مجلس ہم برداشت نہیں کرتے بیٹھ کے سننے کے لیے. ہم کریں گے کیا؟ ہم قربانیاں کیا ہیں جانتے کیا ہیں جی؟ جبکہ پورا قرآن قربانیوں سے بھرا ہوا ہے. فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومنین کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض. اگر تم جنت چاہتے ہو تو نہ مال تمہارا نہ جان تمہاری بلکہ یہ سب میرا ہے. رب کہتا ہے کہ میری راہ میں صرف کر دو. کیا یہ بہترین شاعر نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر تم جان بھی دے دو اللہ کی راہ میں پھر بھی کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا؟ جان تھوڑی تمہاری تھی، اللہ نے دی تھی، دی ہوئی چیز پھر اللہ کو لوٹا دیا تو کارنامہ کیا ہے؟ لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے جو کہتا ہے کہ میری راہ میں جان دو گے تو میں تمہیں شہادت کی منزلت پہ رکھوں گا. لیکن ہم نے کیا دیا؟
کیا صرف کیا، کیا قربانیاں دی، کیا محنتیں کی، کتنا درد کیا، کیا سوچا، کب تم نے کوئی کیا ہے کارآمد منصوبہ بنایا کہ کچھ کرو. یہ گلیوں میں، بازاروں میں، نکروں میں، یہاں پر وہاں پر، یہ آئے دن درگاہوں کا بڑھ جانا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا. ارے میں کیسے سمجھاؤں ان کو؟ کتنا وقت تم نے صرف کیا ہے؟ کبھی رو کے دعا بھی کی کہ اے اللہ ہماری اپنی قوم شرک میں مبتلا ہے، ان کو توحید پہ لانے کے لیے کوئی چیز کوئی رہنمائی مجھے بتا، کئی راتوں میں تڑپ آئے. بتاؤ نا بھائی، اپنی زندگی کو ٹٹول کے دیکھو، کب روئے ہیں رب سے؟ ہاں، ہدایت کے لیے کب روئے ہیں؟ پوری زمین پہ شرک بھر چکا ہے، اللہ کے خوف سے کب روئے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیرے ساتھ شریک کرنے والوں کے لیے کوئی ہدایت، کوئی کام نہیں کیا، ان تک دعوت نہیں پہنچائی. شاید اس کے عذاب میں اللہ ہمیں پکڑ لے. ہاں، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. آپ کپڑے دھونے بیٹھے تو کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ تمہارے ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں. گناہ جب کثرت سے ہو جائے تو عذاب آتا ہے تو نیکوکاروں کو بھی لے لیتا ہے. تمہاری نیکیاں کام نہیں آئیں گی اس وقت، کیونکہ برائی عام ہو گئی. اکا دکا کوئی نیک رہے گا تو چلے گا نہیں، ان کے ساتھ وہ بھی چلے گا. جیسے میں نے کہا کہ آپ کپڑے دھونے بیٹھے تو ہاتھ بھی دھل جائیں گے. ہاتھ دھونے کی نیت تو آپ نے نہیں کی تھی لیکن ہاتھ خود بخود دھل گئے. ویسے اللہ کا عذاب جب آئے گا قوموں پر کہ قوموں میں سب سے بڑے جرم ہو جائیں گے اور قوم کی اکثریت کا حصہ مجرم بنے گا تو اللہ عذاب بھیجے گا تو اس میں نیکوکار بھی چلے جائیں گے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منکم خاصہ. اس فتنے سے ڈرو جو صرف گنہگاروں کو نہیں پکڑے گا بلکہ جب آئے گا تو نیک لوگوں کو بھی پکڑ کے لے جائے گا. ہاں، یہی حال ہے. پتہ نہیں اللہ کا عذاب کب آ جائے. ویسے بھی غیر محسوس طریقے سے عذابات تو آ ہی رہے ہیں ہر دن. نتنے بیماریاں، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ ہر دن کچھ نہ کچھ ایکسیڈنٹ، عذاب نہیں ہے؟ ہر دن کہیں نہ کہیں زلزلے، عذاب نہیں ہے؟ ہر دن کہیں نہ کہیں جھگڑے، ایک دوسرے کا قتل، عذاب نہیں ہے؟ ہر دن نت نئی فحاشی، نئے نئے موویز، عذاب نہیں ہے؟ یہ عذاب تو ہے جس کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، لیکن ہم تو اصل میں عذاب ہی میں گرفتار ہیں. جب تک کہ ہم اللہ کے دین اور شرک کے لیے اٹھیں گے نہیں، کام کریں گے نہیں. سیرت کا پیغام تو وہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لگائی توحید کے لیے، بس یہی تو اصل پیغام تھا. اسی کے لیے تو طائف میں مار کھایا تھا، اسی کے لیے تو خون نکلا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون محترم لیکن نکلا. زخمی ہوئے، اتنے زخمی ہوئے کہ چلنا دوبر ہو گیا، بے ہوشی سے گرنے لگے. حضرت زید بن حارثہ اپنے کندھے پہ ڈالے، کندھے پہ ڈال کے چلتے گئے. آہستہ آہستہ چلتے چلتے ایک باغ میں پناہ لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ مکے کے کچھ لوگ تھے، انہی کے رشتہ داروں کا وہ باغ تھا، ابناء ربیعہ کا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مکے سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے باغ میں پناہ لے رہے ہیں تو ان کو وہی قبائلی طور پر کہ ہم بھی مکے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بھی کچھ رشتہ دار مکے میں ہیں، تو اس حیثیت سے انہوں نے کیا کیا کہ ایک طرح ہمدردی جتائی کہ اپنے ایک غلام کو بلایا، کہا کہ کچھ پانی، کچھ انگور، کیونکہ وہ انگور کا باغ تھا، تو کہا کہ کچھ پانی، کچھ انگور یہ لے جا کے انہیں پیش کرو تاکہ وہ لوگ کچھ کھا لیں. جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ بیٹھے تھے، وہ غلام تھے حداس،
یہ عیسائی غلام تھے. جب ان لوگوں نے بھیجا، باغ والوں نے جو مالک تھے، تو وہ لے آئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک انگور اٹھایا اور بسم اللہ کہہ کے کھایا. تو عداس جو ساتھ میں غلام تھے جو لے کے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ تو یہ نہیں پڑھتے، آپ نے تو عجیب بات، یعنی عجیب کلمہ کہا، یہاں کے لوگ تو ایسا کچھ نہیں کہتے کھاتے وقت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا تم کہاں کے ہو؟ عداس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں، اور نینوا وہ بستی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا، جو مچھلی والے ہیں، جہاں سے نکل کے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا جی. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جو جہاں سے نکلے تھے نا، وہ بستی کا نام نینوا ہے. تو جیسے ہی یہ بستی کا نام عداس نے کہا کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم یونس بن متہ کی بستی کے ہو. تو اس نے کہا کہ آپ کو یونس بن متہ کیسے پتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ہی بھائی تھے. یعنی اس مطلب میں کہ تمام انبیاء ایک دوسرے کے بھائی ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء ویسے ہی جیسے باپ ایک ہو مائیں مختلف ہیں، ویسے ہی تمام انبیاء ایک دوسرے کے بھائی ہیں. کہا کہ وہ میرے بھائی تھے جو مجھ سے پہلے نبی بن کے آئے تھے. تو جیسے ہی اس نے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ آج آپ سے زیادہ علم والا اور آپ سے زیادہ نیک انسان کوئی دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یونس بن متہ کا نام لیا. جب آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں تو سوائے وہی شخص جان سکتا ہے جو نبی ہے. جب وہ دور سے کھڑے ہو کہ وہاں کے جو آقا تھے جو انگور دے کے بھیجے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا غلام بھی جھک جھک کے وہاں پر بوسے لے رہا ہے. تو جب وہ واپس آئے تو عداس سے ان آقاؤں نے کہا کہ کیا ان کا جادو تجھ پر بھی چل گیا ہے؟ ابھی تو ہم نے کہا کہ انگور دے کے آؤ، لیکن تو نے تو وہاں پر جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ باتیں کر کے آئے. تو عداس نے کہا کہ اللہ کی قسم 2 باتیں انہوں نے ایسی بتلائی جو اس وقت کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتلا سکتا. آج اس وقت سب سے عظیم ترین دنیا کے اندر کوئی انسان ہے تو وہ یہی ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھ بھائی ان کی باتوں میں مت آ، کچھ بھی ہو تیرا دین ان سے بہتر ہے. یہ دشمن کی چال ہوتی ہے ہمیشہ. ہاں، یہ دشمن کی چال ہوتی ہے. کبھی توحید کے بیانوں سے کوئی بندہ متاثر ہو جائے، بریلوی وغیرہ، تو ان کے بڑے کہتے ہیں کہ دیکھ بھائی وہاں مت جا، کچھ بھی ہو ہندو بہتر ہیں ان سے. ہاں، مندر بننے دیں گے جی، اہل حدیث مسجد بننے نہیں دیں گے. ہے نا، نعرے ہے نا، ہم نے سنا ہے باقاعدہ. ہاں، تو یہ بدبخت خود نہیں تھا عیسائیت پہ، لیکن ڈر کے مارے کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی ہو دیکھ تیرا دین بہتر ہے، ان کے دین میں نہ چلا جا. اسی وجہ سے بعض روایتیں آتی ہیں کہ بعد میں حضرت عداس ایمان بھی لے آئے، لیکن یہ پوری زندگی میں ایک ہی ملاقات تھی. پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے، وہی راستہ، وہی پیدل سفر، ویسے ہی نکل کے باہر جا رہے تھے. کوئی سواری اس وقت بھی نہیں تھی، بلکہ اور زیادہ نڈھال پر اور زخموں سے چور. اور وہاں سے نکل کے آتے آتے راستے میں ایک جگہ قیام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ دیر آرام کیا اور دعا کی. اور وہ دعا ہے دعائے مستضعفین کے نام سے، رحیق المختوم میں بھی ہے. ہاں، کچھ سیرت نگار اس پہ کلام کیے ہیں ان روایتوں پر، لیکن مضمون بڑا پیارا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اے اللہ، میں اپنا شکوہ تجھ سے کر رہا ہوں، تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مجھے پہچانا نہیں، میرے ساتھ عجیب سلوک کیا، ذلت کا.
اے اللہ کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ کہ مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مجھے زخمی کر دیا. اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے اور پھر بھی میں اس حالت میں ہوں، تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. یہ وہ پیاری دعا ہے کہ جب بھی میں بولتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج ہمارے چھوٹے موٹے مشکلات کے لیے ہم کتنے شکوے کرتے ہیں رب سے. کسی کو صحیح پیسہ نہیں ملا، جاب نہیں ملی، اچھے کپڑے نہیں ملے، اچھی بیوی نہیں ملی، خوبصورت نہیں ملی، فلاں نہیں ہوا. کتنی شکایتیں کرتے ہیں کہ مجھے ایسا ہو گیا، مجھے ایسا ہو گیا، لیکن یہ بات کبھی نہیں کہتے کہ اے اللہ اس حالت میں بس تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. تو جیسے بھی رکھا ہے تو میرے حال سے واقف ہے. اگر تو راضی ہے، تو مجھ سے ناراض نہیں ہے ان تکلیفوں کے ساتھ، ان تکلیفوں میں تو مجھ سے راضی ہے تو میں بھی ان تکلیفوں میں تجھ سے راضی ہوں. یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ اللہ جیسے رکھے قبول کر لے. بس ڈر یہ ہو کہ اللہ تو ناراض تو نہ ہو. ہاں، چار چٹنی پہ رکھے، جھوپڑی پہ رکھے، میرا تمام مال و متا چلا جائے، تمام عزتیں چلی جائیں، تمام اپنے آسائشیں نکل جائیں، اے اللہ تو ناراض نہ ہو. بس یہ سب مجھے مل جائیں اور تو ناراض ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں، کوئی فائدہ نہیں ان سب چیزوں کا. یہ اپنے کبھی ایسی دعا بھی کی ہے اپنی زندگی میں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اللہ یہ سب کچھ میں برداشت کرنے کو تیار ہوں کہ لوگ مجھے پتھر پھینکیں، لوگ مجھے زخمی کریں، لیکن میں ڈر اس وجہ سے رہا ہوں کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ذلتیں مجھے اٹھانی. اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. رحمت الہی جوش میں آئی. اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل کو بھی بھیجا. جبرائیل نے سلام کہا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے فرشتے بھی میرے ساتھ ہیں، وہ بھی سلام کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ طائف کے لوگ جو سلوک کیے اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا تھا. اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ وادی جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی، باقاعدہ ابھی بھی جا کے دیکھ لیجئے، اب بھی طائف دو پہاڑوں کے درمیان ہے، آپ برابر دکھے گا، ایک طرف ایک پہاڑ، دوسری طرف دوسرا پہاڑ. ان دونوں کے درمیان کی یہ جگہ جو پہاڑ کے فرشتے ہیں یہ دونوں بھی ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ پہاڑ والے فرشتے یہ دونوں پہاڑوں کو پیس کے ملا کے رکھ دیں اور یہ طائف کی بستی اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائے. بس آپ کا حکم چاہیے، آپ حکم کریں. ابھی اللہ تبارک و تعالی ان دو پہاڑوں کو ملا دے گا اور ساتھ میں پہاڑ کے فرشتے بھی کھڑے ہوئے ہیں. بس حکم دے. اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین تھے، بدلہ کبھی نہیں لیا. کچھ تو سیکھو سیرت سے. کہاں کے مخمسے میں، غصے میں، بدلے میں، حسد میں، کینے میں ہم پڑے ہوئے. جس نبی کے امتی ہیں وہ نبی تو اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. ہم تو چھوٹے چھوٹے مسئلے میں اتنا غصہ کرتے ہیں اور ایسی دشمنیاں پال لیتے ہیں، ایسے بغض و کینہ رکھتے ہیں کہ یاد رکھیے یہ چیز اگر ہمارے پاس دینا جگ گئی تو یہ ہماری دشمنیاں ہی ہمیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کافی ہوں گی. ہمارے سینے حسد سے بھرے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی نکلے تو نکلے. کینہ، کپٹ، حسد، جلن. کون ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار ہو؟ یہاں تو وہ ہیں جو دشمنان اسلام ہیں. رحمت الہی جوش میں آئی، خود پہاڑ کے فرشتے کھڑے ہیں اور اجازت پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بس آپ ہاں کہیں، ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے نیست و نابود کر دیں گے. ہم سے ایسا ہوتا تو ہم چھوڑتے ان کو. ہم کہتے کہ نہیں طائف نہیں بلکہ پورے مکے کو نیست و نابود کرتے. کبھی یہ موقع ملتا تو ہم چھوڑتے. بھائی جس کو کوئی موقع نہیں ملتا وہ بھی دراصل
رات دن سازشوں میں لگا رہتا ہے یا لگی رہتی ہے کہ کیسے بھی سامنے والے کو برباد کر کے چھوڑے. ساس بہو کی لڑائیاں گھروں میں دیکھو. سام منگس کا قصہ ہوتا ہے، جیسے منگس دیکھتا ہی رہتا ہے کب سام ملے، اور سام دیکھتا رہتا ہے کب منگس ملے. کہاں کی ہمدردیاں، کہاں معافی تلافی، کہاں ایک دوسرے کو چھوڑ کے دینا، کہاں گئی یہ عادتیں؟ یہ سیرت کے پہلو نہیں ہیں، ان پہ عمل نہیں کرنا ہے ہم کو. معاف کرنے کا ہنر سیکھو، بدلہ لینا تو ظالم بھی جانتا ہے. بدلہ لینا کوئی ہنر نہیں ہے، بدلہ لینا کوئی بیوٹی نہیں ہے، انتقام کی آگ میں جلنا کوئی بیوٹی نہیں ہے. کسی نے آپ کو نیچا دکھایا ہے تو آپ بھی اس کو نیچا دکھا دینا کوئی بیوٹی نہیں ہے. بیوٹی تو یہ ہے کہ تم تمام طور پاور رکھتے ہوئے معاف کر دو کہ نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے کچھ. اور دل ہمیشہ صاف رکھو لوگوں کی، جو بھی کیے ہوں گے اچھائی کے لیے کیے ہوں گے، لیکن میں نے کبھی کسی کے دل کے بارے میں، کسی کے بارے میں دل میں برائی نہیں رکھتا. میں وہی تو لوگ جنتی ہیں جن کے دل کیا ہیں، چڑیوں کے دل کی طرح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ وہ ہیں جن کے دل نرم چڑیوں کی طرح ہوں گے. وہ لوگ جنتی لوگ ہیں جن کو ہوشیاری نہیں آتی، مکاری نہیں آتی، جن کو حسد نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، کپٹ نہیں ہوتا، جن کو دشمنیاں نہیں پالتے، انتقام نہیں پالتے، بھولے ہوتے ہیں، بڑے دل کے صاف ہوتے ہیں، کسی کی برائی دل میں نہیں پالتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جاتے ہیں. چڑیوں کی طرح جن کے دل ہوتے ہیں، نرم موم جیسے. کتنی بھی مکاری کرو سامنے والا اپوزٹ، بس ایک بات وہ کہہ دیں کہ نہیں جی معاف کر دو، تو وہ کہتے ہیں کہ ارے نہیں بھائی کچھ بھی نہیں، پہلے سے ہی معاف کر دیا تھا. یہ نہیں کہتے کہ میں ضرور انتقام لوں گا، تجھے نیست و نابود کر کے چھوڑوں گا، تیرے اوپر کیس ڈالوں گا، تجھے ایسا کروں گا، تجھے ویسا کروں گا. یہ رسول کی سیرت سکھاتی ہے تمہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. میں نہیں کہتا کہ انہیں نیست و نابود کرو، بلکہ مجھے تو امید ہے کہ یہ پوری قوم بھی ایمان نہیں لائی تو کوئی مسئلہ نہیں، شاید ان کی نسلیں ایمان لے آئیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین اور اس کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے آنے سے ایک نئی تقویت ملی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ کے رسول نے کھلے دل سے معاف کر دیا. اور آگے گئے وادی نخلا میں ایک مرتبہ ٹھہراؤ ہوا، پھر کیونکہ راستہ پیدل تھا نا جی، کہ ٹھہر ٹھہر کے جاتے تھے. تو جہاں وہاں ٹھہراؤ ہوا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور نماز میں جب قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک جنوں کی جماعت کہیں سے کہیں جا رہی تھی. وہ ان کا ایک ٹریول کوئی اور سفر تھا، اس سفر میں وہ لوگ کہیں سے کہیں جانا تھا، جو راستے میں وہی علاقہ پڑتا تھا جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر تھا، اور جب نماز پڑھ رہے تھے. کیونکہ قرآن میں 2 جگہ اس کا ذکر ہے، سورہ احقاف میں اور سورہ جن میں. اور ایک جگہ جہاں ذکر ہے وہاں پر خاص طور پر یہ بات نوٹڈ ہے، فرمایا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، ہم نے پھیرا. ہاں، صراف اسی سے کیا ہے، بینک وغیرہ کو کہتے ہیں جہاں پیسے پھیرے جاتے ہیں، کرنسی نوٹ بدلی جاتی ہے. ہاں، تو فرمایا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا. تو جا کہیں رہے تھے، لیکن اللہ نے انہیں ایسا بنایا کہ وہ لوگ اس طرف آ گئے جہاں اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں. تو اللہ کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب آ گئے اس طرف تو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو غور سے سننے لگے. سمع کا مطلب ہے خالی سننا، لیکن استماع کا مطلب ہے غور سے سننا. اس لیے فرمایا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، غور سے سننے لگے. اور سب پورے کے پورے جنات وہاں آ گئے جو پورے اس کے وہ گروپ کے تھے. تو ان میں کا ایک جن بولا فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا، وہ سب کے سب جمع ہو گئے
ایک دوسرے کو یا پورے لوگ بولنے لگے قالو انصتوا، دیکھو خاموش رہو خاموش رہو. جنوں کو یہ معلوم تھا قرآن پڑھتے وقت خاموشی سے سننا ہے. ہاں قرآن کیا ہے لگا کے باتیں کرنے کے لیے نہیں ہوتا، قرآن سن کے سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس کا بڑا ہی کیا ہے عجیب و غریب سلوک ہوتا ہے قرآن کے ساتھ. کہیں نکل گئے گاڑی میں ڈال لیا اور قصے کہانے گئے، کئی کو ڈالتے تبرک کو ایکسیڈنٹ نہیں ہونا کہتے، اس کے بعد قرآن بھی چلتے رہتے. یہاں سنتا نہیں انہیں قرآن ڈال دیتا انہیں خالی. چار لوگ دیکھے تو آپ بہت کیا اللہ والا بندہ ہے بھائی، خالی خالی قرآن ہی ڈالتا بھائی، لیکن قرآن سنتا سنی ادھر ادھر کے پورے باتیں کرتا، قرآن ایک سنتا نہیں. ہاں یہ عجیب مسئلہ ہے. قرآن تو سننے کے لیے ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہدایت ہے وہ. تو اسی لیے جنات جب آئے قرآن انہوں نے کہا کہ حضروہ قالوا انصتوا، خاموشی سنو. جب اللہ کے رسول نے وہاں پر قرآن سنا دیا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب سن کے وہاں سے پلٹے اپنی قوم کی طرف کا، تو کہاں مردوں میں نہیں، ان کے جنات کی قوم کی طرف. جن آئے سنے اسلام قبول بھی کر لیا اور اس قرآن کی نصیحت کو مان بھی لیا، پھر وہاں سے منذر بن کے پلٹے. خالی ایک واقعہ، ہم ان سے بھی بدتر ہیں. حالانکہ عموماً ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جن کی عقل کم ہے ہماری زیادہ ہے، جسامت ان کی بڑی ہے، جسامت ہماری کم ہے. عقل ہماری بڑی ہے، عقل ان کی کم ہے. ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایک مرتبہ سنا، مکمل مسلمان بھی بنے اور داعی اسلام بن کے پلٹے. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب اپنی قوم میں پلٹے تو منذر بن کے، ڈرانے والے بن کے پلٹے. اور جا کے خطاب کیا باقاعدہ، اللہ نے وہ خطاب قرآن میں رکھا سورہ یا قومنا، اے میری قوم، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اس دائی کی آواز کو قبول کر لو، جواب دو، مسلمان ہو جاؤ. اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، کہ تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور تمہیں کیا ہے اجر عظیم عطا کرے. ومن لا یجب داعی اللہ، جو نہیں مانتا ہے اس دائی کی بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، توحید کو قبول نہیں کرتا ہے، فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء، زمین میں اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکتا اور اسے کوئی دوست بھی نہیں ملے گا. اولئک فی ضلال مبین، کہ ایسے ہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. یہ خطبہ کس کا؟ جنات کا ہے، جو اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کر دیا قیامت تک کے لیے. انہوں نے اپنے قوم والوں کو یوں پکارا، اور اس واقعے کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. علم کب ہوا؟ جب یہ مکہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی اتری سورہ جن، اس وقت اللہ نے اطلاع دی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا. یہاں پر جب اطلاع ہوئی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جنات کی یہ قوم باقاعدہ مجھ پہ ایمان لائی اور واپس جا کے اپنی قوم میں دعوت دے رہی ہے. تو اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ لوگوں انسانوں سنو، میرے حبیب کی دعوت کو اگر تم قبول نہیں کرو گے تو تم جاؤ کسی بھی معاملے میں، الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم، جیسے تم نے بھلایا ویسے ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے. لیکن میرے حبیب کی اللہ تبارک و تعالی لاج رکھے گا، اور میرے حبیب کی سپورٹ تم نہیں کرو گے تو میرے اور مخلوق جنات سے میں کرواؤں گا، لیکن میرا حبیب کبھی نامراد نہیں ہوگا. تم نہیں مانتے تو تمہیں بدلا دوں گا. یہ مضمون بھی 2 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم بدل جاؤ، نہیں بدلو گے ہم تمہیں ہٹا دیں گے.
یہی حالت ہو رہی ہے، یہی حالت ہو رہی ہے۔ کل مجھے ایک جگہ، ہاں کل وہاں پر تقویٰ میں تھا نا جی، تقویٰ میں پروگرام تھا ارتداد کے مضمون پہ۔ جب میں اس پہ سوچنے لگا، وہاں تو ذکر نہیں کر سکا، لیکن میں بعد میں سوچا کہ بات کہ ارتداد کے مضمون پہ گفتگو کرتے ہوئے سب کو معلوم ہے ہمارے اپنے جائیں گے تو نہ یہ ارتداد بولیں گے ہم۔ بھائی مرتد کسے بولتے ہیں؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم، ارے پیارے بچے کو نہیں معلوم، بات ہی نہیں معلوم ہے۔ جو اسلام سے پھر جائے، جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو یا اسلام قبول کر لے پھر کافر بنے، اسے مرتد بولتے ہیں نا جی۔ اسی پر گفتگو تھی، فتنہ ارتداد اسباب و علاج کچھ۔ میں سوچنے لگا مسئلہ تو ہمارے اندر اٹھا نا، جس پر مجھے گفتگو کرنی تھی، کہ ہمارے اپنے خاندانوں میں لڑکے لڑکیاں یا عشق کے مسئلے پر یا کوئی اور معاملہ، زیادہ تر تو کیا ہے عشقیہ طور پر ہی یہ دراصل کیا کر رہے ہیں، اسلام سے مرتد ہو کے بھاگ رہے ہیں، جس پر مجھے گفتگو کرنا تھی۔ لیکن دیکھو ایک طرف مسلمان جو نسلی ہیں وہ مرتد ہو رہے ہیں، لیکن ایک طرف مسلمان نہیں، عام عیسائی یورپین کنٹریز میں جو نسلی عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ آج یورپین کنٹریز اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کریں، اس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ ہر دن کی عام طور پر تناسب 50 سے زیادہ ہے ایک ایک کنٹری میں مسلمان ہونے والوں کی، اور وہ خود قرآن لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں۔ جو خاندانی عیسائی ہیں، جو خاندانی بے حیائی تہذیب کے ہیں، جو خاندانی یہودی ہیں، جو خاندانی طور پر کلب کی زندگی، شراب، جوا، حرام کاری، ننگا پن، وہی زندگی گزارے، لیکن اسلام کو جب پڑھا تو مسلمان ہو رہے ہیں۔ لیکن جو مسلمان خاندانی ہیں ان بے حیاؤں کو دیکھ کر یہ دراصل مرتد ہو رہے ہیں۔ تو تب جا کے مجھے یہ بات ذہن آئی، یہ اللہ نے ہمیں متنبع کر دیا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے، تم پھرو گے اسلام سے، تم اس کے لیے جان نہیں دو گے، مال نہیں دو گے، اٹھو گے نہیں، عمل نہیں کرو گے، محنتیں نہیں کرو گے، دعوت توحید کو نہیں پھیلاؤ گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ہم دوسروں کو اس کی جگہ لائیں گے، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ تمہارے پاس قرآن تھا، تمہارے پاس پریکٹیکل نمونہ تھا، تمہارے پاس جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت تھی، تمہارے پاس ہر طرح کی نعمت تھی، تمہارے پاس اللہ کی رضا تھی، لیکن بدبختو تم نے کچھ نہیں کیا، بلکہ تم مغربی تہذیب کے عشق میں ڈوب گئے، حرام کاری میں ڈوب گئے، ان کے فلموں اور ان کے ننگے پن میں ڈوب گئے، اور تم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اسلام کی مقبولیت ان کے دلوں میں ڈال دی جو بے حیائی تھی، جو عیسائیت میں تھے، جو یہودیت میں تھے، اور وہ ایسے بن رہے ہیں مسلمان جو ہم جیسے نہیں ہیں۔ ہم تہجد گزار کیا، ہم 5 وقتہ نمازی نہیں ہیں، لیکن عیسائی جو مسلمان بن رہے ہیں وہ تہجد گزار بھی ہیں اور اپنا تن مندن دعوت اسلام کے لیے دے بھی رہے ہیں۔ ثم لا يكونوا امثالكم، پھر ہم ان لوگوں کو لا کے رکھیں گے جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ لا يكونوا امثالكم، یہ بات تو دراصل کہاں کہی گئی ہے؟ سورہ محمد کے آخری میں۔ دوسری جگہ میں ہمیشہ کہا قرآن کا ہر اہم ترین مضمون کم از کم 2 مرتبہ آیا ہے۔ یہی مضمون سورہ فاطر میں بھی ادا ہوا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، غنی صرف اللہ ہے، وہی حمید بھی ہے، وہی غنی بھی ہے۔ ہاں، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔
اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم صحیح عمل نہیں کرو گے، اگر تم صحیح طور پر اسلام پر نہیں چلو گے، اس کی دعوت نہیں دو گے، ان یشاء یذہبکم، اللہ تم کو لے جائے گا، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق کو لائے گا جو وہ اس کام کو پورا کریں گے۔ آج یہ پھٹکار ہم پہ کیا ہے؟ مثال کی ضرورت نہیں، ویسے ہے ہمارے خاندانوں کے بچیاں تو غیروں میں جا رہی ہیں، غیر کے خاندانوں کے بچیاں تو اسلام قبول کر رہی ہیں۔ ہم نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ ہم لائق نہیں ہیں اس اسلام کی، نہ عمل میں ہے، نہ سیرت میں ہے، نہ کردار میں ہے، نہ پڑھائی میں ہے، نہ لکھائی میں ہے، نہ معرفت میں۔ ہم کیا پتا جی، کیا پتا؟ ایک 50 لوگ ہی تیار ہو جائیں کہ مولانا ہم سب پڑھتے ہیں، ہم عقیدہ پڑھیں گے، ہم سیرت پڑھیں گے، ہم تفسیر پڑھیں گے، ہم حدیث پڑھیں گے، ہم پہلے علم حاصل کریں گے، 1 سال 2 سال میں ہم تیار ہوں گے، پھر کیا ہے، میدان میں اتر کے کام بھی کریں گے۔ میں بھی یہاں کے تقریباً 17 میں، شاید میں 18 میں پہلی مرتبہ آیا تھا، اس حساب سے 5 سال سے حیدرآباد میں بول رہا ہوں، مختلف مساجد میں بولا ہوں، لیکن آج تک مجھے کوئی ایسے، ہاں کچھ مجھے کوئی میرے وہ کیا ہے بولتے ہیں نا، میں آپ کا فالوور ہوں، نعوذ باللہ، میں فین ہوں، لائٹ ہوں، اے سی ہوں، سیلنگ ہوں، چھت ہوں، ایسے کہنے والے تو مجھے مل گئے، لیکن مجھے کوئی ایسا نہیں ملا کہ وہ کہے کہ ہم باقاعدہ علم حاصل کر کے میدان میں اتر کے کام کرتے ہیں، ہم مدنے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، ہماری زندگی اب صرف دین کی ہے، جو ہو سکا وہ ہو چکا، کوئی خواتین کی جماعت، کوئی مردوں کی جماعت مل بیٹھے، سیکھے، اور کیا ہے اس کام کے لیے آگے بڑھے، تو ہمیں ویسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یاد رکھو آج اس کی اہم ترین ضرورت ہے پوری دنیا میں اور انڈیا میں بھی، اہل علم کی قدر کرو، ان کے پاس جاؤ، پڑھو، کتابیں پڑھو۔ اہل علم میں سوچتا ہوں، میں سنتا ہوں حیدرآباد میں بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن جب کورسز کی شکل میں رکھتے ہیں 5 لوگ، شروعات میں 10 رہتا جوش میں، دوسرے دن 9 ہو جاتے ہیں، اس کے بعد 7، اس کے بعد 5، اس کے بعد 1، آخری میں فارغ کون ہوتا کا تو 0، یا نہیں تو 1 2، اور انہوں بھی بعد میں کیا ہے، امریکہ کی ویزا لے کو امریکہ اچل جاتے ہیں، ہاں کھانا پینا ہم نہ وہاں اچھا ہے بول کے، ہاں دے گھر، ہر گھر میں ایک جنا امریکہ، ایک جنا لنڈن میں، حیدرآباد میں، کیا ضرورت جی؟ یہاں کام کرو نا، یہاں روزی نہیں ہے تمہاری، کتنا دیا کھا، کتنا پیٹ ہے تمہارا ہے، تم ہوں پورے کے پورے 5-6 فٹ، اس میں پیٹ 1 فٹ، اتنا کھانا مل گیا تو بس ہے، کیا کرتے ہیں جوڑ کو، گھرا ہی دارا ہی، پھر بولتا امریکہ ہو جاؤں گا، بولتا ہاں کیا کرتا بھائی وہاں جا کو، کئی کو اتنا کماتا، مرنے کے ٹائم پر رو رو کو مریں گا، میری اتنی دولت جاتی نہ جاتی نہ، نک کو جماش نکو نا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے انہیں آرام سے مریں گا، اتنی دولت میرے پاس کچھ، میں کیا کروں، کام تو کرنا، ہمارے پاس یہ ذہنیت ہی نہیں ہے، جتنا پیسے والا ہے اسے اور لالچ ہے، اور پیسہ اکٹھا کرو، اور پیسہ اکٹھا کرو، اور پیسہ اکٹھا، کتنا جی کرتا، خبر میں تو لے جاتا، نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، لے کے کیا جائے گا، بول کے گیا تو بھی بچے نہیں رکھیں گے، با میں مرغا بند میرے سننے گننے کیا بھی چیزاں سب لے لے گا، وہ کیا ایک تھیلی میں ڈال گا، اچھا بولتے میں مرو بول تو بول کو، سونے کا دان لگایا تو بھی نکال لیتا کھینچ کو، آدمی ابلا کو، کئی کو جو میں جانے میں کئی کو تم نہ بول کے، ہے تو کچھ نہیں، تو کچھ تو کرو نا، جو تمہاری بقیہ زندگی مل گئی، 15 سال باقی ہے، کسی کی 10، کسے معلوم بھائی 40 کے بعد، میں تو عموماً کہتا ہوں کہ بھائی 40 کے بعد تیاری ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں اتنا ہی
40 तक भी उन्हें अच्छा होगा तो बहुत बड़ा इंसान होने, वरना तो क्या है, अब तो 30-25 में खुल का तो खाली खांसी क्या रहेगा, तो ये कैंसर वो कैंसर कि तो फूकता सुबह उठे तो फूकता, खाली पेट में भी सिगरेट पीता, शाम में भी सिगरेट पीता, नहीं तो चाय ऐसे पीता, नहीं तो बेतहाशा रात में जगना, सुबह में ये वो खाना, पूरी जिंदगी चौपट। जिंदगी तबई लिहाज से भी हमारी अच्छी कहाँ है, बोलो ना, मेडिकल लिहाज से भी कहाँ है हमारी अच्छी, क्योंकि हमारा उठक बैठक खाना पीना सब कुछ क्या है, डिजार्डर ऊपर नीचे है। अब उसमें भी रेंगता रेंगता किसी हैसियत से 40 साल का हो गया, फिर तो तैयारी है बस, अब पता नहीं 5 है या 10 है या 15 है, वो तो गया तो 20-25 है, उसके बाद तो अगर जिंदगी रही तो भी बेकार, ना तो उठ सकता ना बैठ सकता, वॉशरूम को भी गुंती पकड़ के बुला चला, वहां की गिर को गिरेगा तो क्या है, हड्डी गिड्डी टूट जाती, उससे बेहतर है अच्छी जिंदगी में चल जाना। 17-5 के बाद उसे ना चलने होता ना फिरने होता, वैसे जिंदगी ले वो करता क्या उन्हें, लेकिन हम देखते नहीं, ऐसे बोलने पर क्या मूल साहब, अब दूसरा क्या बोलेंगे भाई, अच्छा खाओ पियो जमाओ कमाओ बोलेंगे क्या, उसमें तो पहले से ताक है हमारी पब्लिक, तो उसे क्या बोलेंगे, तो सीखो तो सही ना जी, अमल करने के लिए इल्म तो चाहिए ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत अपनी पूरी जिंदगी इसी पे लगाएं, फिर हमारी जिंदगियां क्या है भाई, उनके एक लम्हे पे हमारी पूरी जिंदगी कुर्बान हो सकती है, उन्होंने अपनी पूरी 23 साल जिंदगी इसी तौहीद पे लगाई है, तो फिर तुम क्यों नहीं लगा देते, इस राह में तुम्हें जिंदगी मिली या आकर मौत मिली, दोनों ब्यूटी ही ब्यूटी है ना जी, दोनों हुस्नयैन है, दोनों खूबसूरतियां हैं, जिंदगी लंबी मिली तो भी आमाल बढ़ते जाएंगे, जल्दी बुला लिया तो भी अल्लाह ताला राजी होगा तुमसे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से पलटे, अब एक अहम तरीन मरहला था मक्के में दाखिल होने का, क्यों, वो कबायली सिस्टम था ना जी, जब लोगों को मालूम हो गया कि अल्लाह के रसूल मक्का छोड़ गए हैं, तो अब दाखिल होने के लिए सपोर्ट चाहिए था, कोई बड़ा सरदार ये कहे कि भाई रिटर्न आ रहे हैं, उन पे कोई हाथ ना उठाना, वरना तो कोई भी बदतमीजी कर सकता था, क्योंकि वो एक क्या गांव टाइप माहौल था, और माहौल भी था कबायली। तो हजरत ज़ैद इब्न हारिसा ने यही कहा कि अल्लाह के रसूल हम जाएंगे कैसे, हम तो वहां से निकल गए थे, अब एंटर होने के लिए कौन है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खानदानी लोग जो मुशरिक तो थे लेकिन जिनसे कुछ उम्मीद थी, अच्छे लोग थे, उन्हीं कहला भेजा कि मैं वापस आ रहा हूं, क्या तुम मेरी सपोर्ट करोगे, एक भेजा कहा कि नहीं होगा, हाँ, दूसरे के पास भेजा, उसने कहा कि नहीं भाई मैं भी नहीं दे सकता, मेरे मुखालिफ हो जाएंगे सब लोग, तीसरा एक काफिर था लेकिन था अच्छा, हाँ, मुतइम बिन अदी, अल्लाह के रसूल ने उसके पास पैगाम भेजा, क्या तुम मेरे लिए सपोर्ट करोगे, तो उसने कहा कि हाँ हाँ जरूर करूंगा। फिर इसके बाद अपने बेटों को बुलाया, कहा कि देखो मुझे मोहम्मद ने पनाह के लिए आज बुलाया है, तो मैं नहीं कर नहीं सकता, इस वास्ते तुम सब शामिल हो जाओ, और अपने कबीले वालों को बुलाया कि तुम भी हथियार बांध के आ जाओ, हम सपोर्ट करेंगे अंदर बुलाने के लिए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए, तो मुतइम बिन अदी साथ में चलता हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आया, यहां तक कि जब अंदर आ गए पूरा, तो कहा ऐलान करके लोगों सुनो मक्के वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी पनाह में अंदर आए हैं, कोई उनसे छेड़खानी ना करे। अबू लहब की फिर गई, वो दौड़ता भागता आया, कहा कि देखो तुम मुसलमान तो नहीं हो गए, नहीं खाली सपोर्ट कर रहे हो, कहा कि मुसलमान नहीं हुआ हूं, सपोर्ट कर रहा हूं, हाँ हाँ सपोर्ट करते हैं तो मैं भी सपोर्ट करता हूं। तो इस हैसियत से अल्लाह के, इसी वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एहसान हमेशा याद रखते थे। जब उनके बेटे, बाद में तो ये मर गया, लेकिन जुबैर बिन अदी वो
دراصل ایک مرتبہ غزوہ بدر میں آئے کچھ قیدیوں کے سلسلے میں، تو اللہ کے رسول ان کو معاف کر دیں، فدیہ چھوڑ دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ مطعم بن عدی ہوتا اور وہ آ کے مجھ سے کہتا کہ تمام قیدیوں کو چھوڑ دیں تو میں تمام کو چھوڑ دیتا اس کے عوض، کیونکہ وہ ایک اچھا انسان تھا کہ مجھے اس نے پناہ دے کے بلایا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ گئے. اب آتے ہی زمانہ وہ تھا جو حج کا زمانہ تھا. اب وہ زمانے کا معاملہ کیا تھا وہ بھی سوچ لینا، سمجھنا چاہیے. وہ تھا تو اس وقت مشرک لوگوں کا گڑھ، لیکن حج عمرہ ابھی بھی چلتا تھا. کچھ اضافے ہو گئے تھے لیکن سسٹم تھا. حج کے زمانے میں اطراف کے تمام قبائل سے لوگ آتے تھے، اور ایک بہت بڑا میلہ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، ویسے ہی اس زمانے کے اعتبار سے ایک اچھی خاصی پبلک ہوتی تھی جو جمع ہوتی تھی، اور اچھی تجارت بھی ہوتی تھی، لوگ ملتے تھے، اور ایک نیوز پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی تھا، ایک دعوت پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے بھی آ گئے، ادھر کام بھی ہو گیا، تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 میں سوچ لیا کہ اب ہم علل اعلان حجاج سے بھی خطاب کریں گے، ملیں گے، ان سے بات کریں گے. جب ان لوگوں کے خیمے لگ گئے، 10 نبوت کا حج کا زمانہ، ذی القعدہ کا زمانہ آیا، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سے جا کے جہاں مناسب لگتا، چند لوگ ہیں وہاں، کہاں انفرادی طور پر، کہاں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو بات کرتے. اس سے زیادہ کوئی مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن ایک فائدہ کیا ہوا کہ لوگوں کو بات پہنچ گئی کہ مکے میں ایک نبی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور اس کی دعوت یہ ہے کہ ان بتوں کو چھوڑ دو. گویا کہ ایک اشتہار کا جو معاملہ ہوتا ہے ہمارے پاس، وہی معاملہ ہو گیا کہ 10 نبوت میں پورے مکے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہاں پر ایک نبی ہے جس کی دعوت ہے کہ ایک اللہ کو پوجو، اور وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوتا، اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے. سب نے یہ بات گویا کہ جاتے وقت لے کے گئے. اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اس حد تک کیا ہے مشہور ہو گیا، اتنا جلدی کیا ہے لوگوں کے درمیان گیا کہ اس کے بعد اکا دکا الگ الگ لوگ آ کے اللہ کے رسول سے ملنے لگے. ان میں بڑے خوبصورت واقعات بھی ہیں. ایک شخص آئے، ان کا نام نامی اسم گرامی بہت مشہور صحابی کا ہے جو ابو ذر ہے. یہ بھی اسی زمانے کا واقعہ ہے. ابو ذر اصل میں کیا تھا، یہ غفاری خاندان کے تھے، اور ایک زمانے میں غفاری خاندان لوٹ مار کے لیے بہت مشہور تھا، کیونکہ وہ عین راستہ وہی بزنس کا پڑتا تھا جہاں پر یہ قبیلہ آباد تھا، اور یہ لوگ بڑے ماہر تھے لوٹ مار میں. ایسا لوٹتے تھے گویا کہ کہتے ہیں، بعض روایتیں ایسی ہیں کہ ابو ذر گویا کہ وہ پورے ٹولے کے گروہ کے بڑے بن گئے، سردار بن گئے، اتنا ہوشیاری کے ساتھ کام کرتے تھے. پھر دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں یہ سب چھوڑتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے. اللہ کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے چھوڑا تو جتنی وہ جماعت والے، جتنے لوگ تھے، جتنی گروپ تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ہی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بھی چھوڑ دیتے. تو وہ پورا ٹولہ ہی کیا چھوڑ دیا، ادھر ادھر کے کاموں میں لگ گیا. اور حضرت ابو ذر کا خاص طور پر یہی تھا کہ مجھے کوئی ایک اچھا آدمی مل جائے کہ ہم کیوں آئے، کرنا کیا ہے، اگر یہ مل جائے تو ہم اسی کے تحت ہو جائیں. آخر مقصدیت کیا ہے اس دنیا میں آنے کا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے ہی حضرت ابو ذر کی زندگی بدل چکی تھی. ابو ذر ایسی شخصیت ہے رضی اللہ عنہ، پہلے سے تلاش جاری تھی کہ کہاں ہے وہ دین، یا کہاں ہے وہ یہ طریقہ جس سے میں گزر کے اللہ کے قریب ہو سکوں، کیونکہ کما کے دنیا دیکھ کے وہ اچاٹ ہو چکے تھے. اب ایسے میں جب 10 نبوت میں لوگ حج کر کے گئے تو ان کی زبانوں پہ تھا کہ ایک نبی آیا ہوا ہے، ایک نبی مکے میں ہے، ایک نبی مکے میں ہے. یہ بات اڑتی اڑتی ابو ذر کے پاس بھی پہنچے رضی اللہ عنہ. انہوں نے اپنے بھائی کو بلا کے دیکھو جو کچھ بھی ہے میں دیکھ لیتا ہوں، تم پہلے نکلو، مکہ جاؤ،
اس آدمی سے ملو، اس کی دعوت کیا ہے پوچھو اور مجھے آ کے ٹھیک ٹھیک بتلانا۔ اب ان کے بھائی گئے، لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے بھائی وہ نبی، لوگوں نے بتلایا دے یہ ہیں، تو ان کے پاس گئے، پوچھا کہ کیا دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اسلام کی کیا ہے تشریح رکھی، اس کو سنا، سیدھا واپس آ گئے، کیونکہ بھائی نے کہا، اپنی کوئی ذاتی شوق نہیں تھا ان کو، بھائی نے کام دیا تھا، کام کرنا تھا، سنے آ گئے واپس۔ جب وہ آئے، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ کہا کہ میں ایک ایسے آدمی سے مل کے آیا ہوں جو بہت خوبصورت باتیں کرتا ہے، بہت نیک ہے۔ حالانکہ اس کے لیے ابو ذر نہیں بھیجے تھے۔ حضرت ابو ذر کا مسئلہ کیا تھا کہ میں جس حیثیت سے تلاش کر رہا ہوں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، اس حیثیت سے کچھ باتیں لے کے آئے، تو بھائی نے جو باتیں کی اس سے دل تشفی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم رہ جاؤ یہاں پر، اب میں جاتا ہوں۔ تو ابو ذر خود بخاری کی روایت میں کہتے ہیں کہ میں چلا، سیدھے حرم پہنچ گیا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میں کس سے پوچھوں، بالکل اجنبی تھا، اور کھانے پینے کا بھی کوئی زیادہ سامان نہیں تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کس سے بات کروں، لیکن کسی سے بات کرتے ہوئے وہ دراصل دشمن نکلے اس آدمی کا، تو پھر تو میرا راستہ بدلا تو درکنار مجھے اور زیادہ کیا مشکل میں مبتلا کر دے گا۔ یہاں تک کہ دن گزرتا گزرتا رات آ گئی، لوگ آہستہ آہستہ حرم سے دور ہونے، کیونکہ وہ زمانے میں چند افراد رہتے تھے اور رات میں نکل جاتے تھے، اکا دکا افراد ہی کیا ہے وہاں پر رہتے تھے۔ اب صحن میں بالکل کعبۃ اللہ کے کوئی نہیں تھا، اور وہ سوچ رہے تھے ابو ذر کہ میں رات یہیں گزار لوں، کہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے پوچھا اجنبی ہو؟ کہا کہ ہاں اجنبی ہوں۔ اب ایک اجنبی سے کس واسطے آئے وہ پوچھنا اچھا نہیں لگا، تو کہا کہ کچھ کھایا پیا؟ کہا کہ نہیں، زمزم کے پانی پہ ہوں۔ کہا کہ چلو میرے ساتھ، تو رات اپنے گھر میں رکھا، کچھ کھانے کا سامان بھی انتظام کیا۔ پھر صبح ہوئی تو حضرت علی نے سمجھا کہ کوئی کام ہوگا اس واسطے آئے ہوں گے، تو ان کو بھیج دیا اور وہ بھی چلے گئے، پھر حرم ہی میں رہے، یہاں تک کہ پھر رات آ گئی۔ اب سوچنے لگے کہ اب میں کیا کروں۔ پھر وہی معاملہ ہوا کہ حضرت علی بھی وہیں سے گزر دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا کام نہیں بنا؟ کہا کہ کام نہیں بنا ہے۔ تو کہا کہ چلو جائیں گے، گھر چلے گئے۔ اب دراصل ایک دو دن ہو گئے تو حضرت علی نے کہا کہ آخر میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کس کام سے آئے ہو؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ دیکھو میں کام تو بول سکتا ہوں، لیکن پہلے یہ مجھے وعدہ کرو کہ میں جو بتاؤں گا آپ اسے راز رکھیں گے۔ کہا کہ اچھی بات ہے، آپ بتائیے۔ کہا کہ میں ان سے ملنے آیا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، کیا آپ ان تک میری رہنمائی کریں گے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ کل میں آپ کو لے جاتا ہوں، لیکن کوئی بھی دشمنان اسلام کی نظر پڑ جائے تو میں ایسے بیٹھ جاؤں گا گویا کہ میں اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، اور تمہیں بھی ادھر ادھر ہو جانا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پیچھے تم آ رہے ہو۔ اس طرح ہم راستہ طے کریں گے اور میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاؤں گا۔ تو ویسے بات چیت ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ جب چہرہ دیکھا تو اسی وقت دل ہار بیٹھے، یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر باتیں سنی تو پھر تو وہی کلمہ پڑا، کہا کہ اللہ کے رسول اس کلمے کو میں اعلان کروں گا، اس کے بغیر واپس نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر یہ وہ وقت نہیں ہے کہ تم علی الاعلان کعبۃ اللہ میں لا الہ الا اللہ کہہ سکو، ایسا کرو تم واپس چلے جاؤ اور وہیں پر رہو، اللہ یہ ضرور بالضرور اس کو غلبہ دے گا، جب یہ دین غلبہ پا لے گا تب تم میرے پاس آ کے مل لینا۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، یہ لوگ کیا کر لیں گے میرا، میں ضرور کعبۃ اللہ میں علی الاعلان کہوں گا۔ اور دوسرے دن صبح سویرے مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو ذر گئے، کہا کہ میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہی کلمہ پڑھا اشہد ان۔ تو اب یہاں سے پکا یہ کون ہے جو محمد کا دیوانہ ہے، کوئی اتنی بڑی جرات کہ ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت بیان کرے؟ ٹوٹ پڑے اس پر، مار دھاڑ شروع کر دی، کوئی جوتوں سے مار رہا ہے، کوئی چہرے پہ مار رہا ہے، کوئی کیا لاتوں سے مار رہا ہے، یہاں تک کہ پورا جسم اور پورا چہرہ ورم ہو گیا۔ ایسے وقت میں حضرت عباس وہاں سے گزرے،
دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ بدبختو یہ غفاری خاندان کا نوجوان ہے، اگر یہ مر جائے تو پھر تم کوئی بھی تجارت لے کے اس راستے سے نہیں گزر سکو گے، چھوڑ دو اس بندے کو۔ پھر انہیں اٹھایا، کیونکہ وہ دل سے تو مسلمان تھے ظاہراً، لیکن کفار کے نزدیک حضرت عباس ابھی تک انہی کے ساتھ تھے، تو ان کی بات پہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا، اور وہ لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر، میں نے نہیں کہا تھا کہ تکلیفیں آئیں گی تم پر، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تم واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ ضرور دے گا، جب غلبہ دے گا تو تب آ جانا۔ کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اگر پھر موقع ملے تو میں پھر دوبارہ کلمہ توحید ادا کروں گا، پورے علل اعلان حرم کے اندر، مجھے اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دیکھیے بظاہر لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو انکار کیا گیا، اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ مت پکارو، وہاں جا کے کیا ہے کلمہ توحید کا اعلان نہ کرو، لیکن ابو ذر نے کیا۔ لیکن اسے نافرمانی نہیں کہیں گے، کیوں؟ یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ فرما برداری ہے، اصل یہ جذبہ ہے، اور اسلام میں جذبوں کی بڑی قدر ہے، یہ محبت کا جذبہ ہے، یہ اسلام سے محبت کا جذبہ ہے، جذبات کی بڑی قدر ہے اسلام میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر کل نہ جاؤ، کل بھی یہی ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر تم واپس چلے جاؤ، تو تب کہیں جا کے حضرت ابو ذر واپس گئے۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی ایسے بن کے پلٹے کہ پھر پوری زندگی اللہ کے رسول پہ ہی قربان کرتے۔ اس طرح کے چند ایک واقعات ہوئے، ایک ایک کر کے۔ اسی میں حضرت طفیل بن عمر دوسی بھی ہیں، جن کے ذریعے سے حضرت ابو ہریرہ اسلام قبول کیے، کیونکہ وہ بھی دوسی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی دوسی ہیں۔ لیکن کس کی مسلسل کوششوں سے اسلام قبول کیا؟ وہ حضرت کون ہے؟ طفیل بن عمر دوسی ہیں، جو سب سے پہلے دوس قبیلے سے اسلام قبول کیا۔ یہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے جس سے انسان فوری طور پر جادو میں آ جاتا ہے، سحر ہو جاتا ہے، تم کانوں میں اپنی روئی رکھ لو تاکہ اس کی باتیں نہ سنو، اور یہی ہوا بھی۔ لیکن طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ ایک دن میں سوچا کہ خدا مجھے غارت کرے کہ خود اللہ نے مجھے فہم دیا ہے، اللہ نے مجھے سمجھ دیا ہے، میں خود ایک اچھا شاعر ہوں، میں خود زبان کو جانتا ہوں، میں کیوں نہ سنوں؟ تو اس حیثیت سے سنا۔ ایک مرتبہ حرم میں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، قرآن سن لیا، پیچھے پیچھے آئے، گھر میں داخل ہوئے اجازت لے کے، کہا کہ آپ کیا پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے وحدانیت پیش کی، ایک اللہ کو مانو، مجھے رسول مانو۔ حضرت طفیل نے کہا کہ پھر تو کیا ہے، یہ بات تو بہت اچھی ہے جو آپ پیش کرتے ہیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول، میں میری قوم کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتا، میں وہاں جا کے دین اسلام کی تبلیغ کروں گا، آپ دعا کیجئے کہ میری قوم قبول کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جائیے آپ، ہم دعا بھی کریں گے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کوئی نشانی دے دیجئے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے توفیق دی ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی جب بالکل اللہ کے رسول نے دعا کر دی، حضرت طفیل بن عمر دوسی قبیلے کے قریب پہنچ گئے۔ اب جفر کر کے جب ایسے ہی قبیلے کے بالکل قریب پہنچے تو ایک ٹارچ، ایک نور ان کی پیشانی پہ آ گیا جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، مجھے دو آنکھوں کے درمیان یہ روشنی نہ دے، کیونکہ بعض بدبخت کہیں گے کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے، میری لکڑی پہ روشنی دے دے۔ جو لکڑی وہ ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے، انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی اس لکڑی پہ پلٹا دی۔ اب وہ جو ہاتھ میں رکھی ہوئی لکڑی تھی وہ دراصل روشن ہو گئی ٹارچ کی طرح۔ اب اس کے ساتھ داخل ہوئے تو قوم بڑی محبت کرتی تھی حضرت طفیل سے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بعد میں بات کروں گا، پہلے اپنے لوگوں سے ملاقات کر لوں، بیوی سے اور والدین سے، اور کہا کہ آپ سے میں بات کرنا حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ کہا کہ بیٹا، ہم نے تجھے ہمیشہ ذہین پایا ہے، اگر تو کہتا ہے تو ہم بھی اسی کے کلمے کو ہم پڑھتے ہیں۔
گھر والوں نے فوری اسلام قبول. لیکن دیکھیے 10 نبوت، پھر اس کے بعد 11 نبوت، 12 نبوت، 13 نبوت، 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری، 6 ہجری، 7 ہجری، اتنے سال دعوت دیتے رہے اپنے قبیلے میں. قبیلے والے مان کے نہیں دے رہے تھے. 7 ہجری کا زمانہ آیا جب ان کی دعوت سے 80 لوگ اسلام قبول کیے، جن کو لے کے اللہ کے رسول کے پاس سیدھے خیبر پہنچے، جہاں پر اللہ کے رسول 7 ہجری میں خیبر میں تھے، مدینے میں. کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے جو میں سیکھ کے گیا، اپنی پوری زندگی لگا کے یہ لوگ میرے قوم کے بنے ہیں جن کو میں لے آیا ہوں. تو اللہ کے رسول نے ان کے اسلام کو قبول کیا. اسی میں حضرت ابو ہریرہ الدوسی ہے، اور وہ بھی کیا شخصیت نکلی بعد میں. ساتھ میں آئے، ساتھ میں 7، 8، 9، 10، 11 کے 3 مہینے، صرف 4.25 سال بس، یا 4 سال یا 4 سال 3 مہینے کی زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری. لیکن ایسی گزاری کہ تن من دھن لگا دیا. 5000 سے زیادہ روایت کرنے والے ایک ہی صحابی ہیں جو حضرت ابو ہریرہ ہیں. حالانکہ ساتھ میں اللہ کے رسول سے ملے وہ آکے، 5 سال کا عرصہ بھی نہیں ملا اللہ کے رسول کے ساتھ، لیکن ایسی پڑھائی کی اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے رہے کہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ ہیں. ان سے پہلے کوئی نہیں ہے. زندگی لگا دی اللہ کے رسول کی خدمت میں، کہیں نہیں جاتے تھے، نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا ہوش تھا، نہ انہوں نے شادی کی جب تک اللہ کے رسول رہے. وفات رسول کے بعد شادی کی، پورا وقت لگا دیا. جو سنتے تھے حفظ کر لیتے تھے. اللہ نے ایسا دل، ایسا ذہن دیا تھا جو جاتا پرفیکٹ بیٹھ جاتا. ہمارے اپنے ہارڈ ڈسک میں وائرس آ سکتا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کے دل میں وائرس نہیں، نہ ذہن میں وائرس، نہ کبھی کوئی لفظ بھولا. جو سنا یاد کر لیا ایسے ہی، اور ایسے ہی سنا دیا. قیامت تک کے لیے حدیث کے ذخیرے میں سب سے اہم ترین ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ کا ہے. ان سے زیادہ روایت کرنے والے کوئی صحابی نہیں. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.